مناظر اسلام جناب مفتی محمد سمر عباس قادری رضوی اتاری دامت برکاتہم العالیہ آپ محفل پاک میں تشریف لے آئے۔ میں بھائی اویس بھٹی کی جانب سے اور اس پورے علاقہ کی جانب سے آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور میری آج کی اس محفل پاک میں جو حاضری ہے وہ اس کی سب سے بڑی وجہ بھی آپ کی ذات ہے۔ ہمارا ان کے ساتھ بغداد معلیٰ میں وعدہ ہوا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی جب آپ حجرہ شاہ مقیم سالانہ محفل میں تشریف لائیں گے تو ہم بھی آپ کے پاس حاضر ہوں گے اور پھر وہاں سے منوریاں آئیں گے، لیکن پیرزادہ صاحبزادہ سید احمد حسن شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ آپ کسی مصروفیت کی بنا پر تشریف نہیں لا سکے۔ ان کے حکم پر مجھے نقیب محفل کی ذمہ داریاں ملی۔ میری یہ چاہت تھی کہ جب آپ کنگن پور آئیں تو میں آپ کا والہانہ استقبال کروں اور آپ کے شایان شان قافلے کے ساتھ ہم حاضر ہوں۔ بہرحال اس محفل میں ہی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہمارا وقت بغداد معلیٰ، کربلا معلیٰ، نجف اشرف اور اس کے بعد دمشق میں جو گزرا، یقیناً وہ یادگار لمحات تھے، اور ایسے عالم دین کے ساتھ جو ہمارے لمحات وہاں پہ گزرے ہیں وہ ہمارے لیے باعث سعادت تھے۔ اور یہ جو کرم نوازی مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور ڈال کر میرے عیبوں پہ پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ تو آج وہ ہمارے پاس تشریف لائے، میری خوشی کی انتہا نہیں ہے۔ میں آج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دین پر اس کا شکر گزار ہوں کہ میں ان کو بالمشافہ ان کو مل کر ان کے روبرو ان کو سماعت کروں گا، اور میں امید رکھتا ہوں اپنے علاقہ کے تمام رہنے والے جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، یقیناً آپ سعادت مند لوگ ہیں جن کو یہ گھڑیاں نصیب ہوئی ہیں۔ آپ ان علماء کرام کی گفتگو جو سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، کیونکہ عمل سے ہی ساری بات بنتی ہے۔ تو میں شاعر کے خوبصورت الفاظ کے ساتھ آج کے ہمارے مہمان خطیب کی بارگاہ میں جاؤں گا کہ شاعر کہتا ہے کہ الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گٹا ہے، الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، اور رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد، یا رسول اللہ رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد، جب جب بھی پریشان مجھے دنیا نے کیا ہے، اور سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو ذر تیری رحمت نے کیا ہے، اور اے مکین گنبد خضرا میری مدد کر، اے مکین گنبد خضرا میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے۔ الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے۔ آپ کے بھرپور نعروں کی گونج میں، آپ کی سماعتوں کی نظر، خوبصورت مناظر اسلام کی آواز، جناب مفتی محمد سمر عباس قادری رضوی اتاری صاحب آپ کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ اللہ دوستان مکرم، آپ حضرات غور سے اور توجہ سے بیٹھیں گے، چونکہ جب 12 بج جائے نا تو اس وقت بس اوقات چیروں پہ بج جاتے ہیں، تو چیروں پر نہیں بجنے چاہیے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ بات ہو۔ الحمد لک یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ सभी हज़रात पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात किराम, मुअज़्ज़ज़ो मुकर्रम उलमाए किराम, जुमला उशाकाने सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं। हमारे बरादर अज़ीज़ मोहम्मद उवैस भट्टी साहिब, मोहम्मद ज़हीर साहिब, मोहम्मद बिलाल साहिब और इनकी टीम ने बिलखुसूस ये मेरे साथ राब्ते में रहे और मनौरियाँ की जो मिलाद कमेटी है और इसके जितने भी अराकीन व मेंबरान हैं और जितने लोग इनके साथ तावन करते हैं, अल्लाह करीम उन सब को कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। और मसलक के हक़ अहले सुन्नत व जमात की तर्जुमानी के लिए और इनकी अक़ीदों और इस्लाह की ताज़गी के लिए आप ये एहतमाम करते हैं, अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगानी में बरक़ात अता फ़रमाए। दोस्तान मुकर्रम, यकीनन आपने मुझसे पहले एक ख़ूबसूरत ख़िताब समात फ़रमाया। मुझे हुक्म है कि मैं भी कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूं। आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ न कुछ हम ज़रूर सीख कर जाएंगे। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम रसूल मुहतशम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फरमान अक़दस है, मन सल्ला अलैहि खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। बड़ा सस्ता सौदा है, इसको ज़रूर हासिल कीजिए और 50 मरतबा वाले वजीफ़े पर अमल फरमाएँ। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने मिरातुल मनाजी की 5वीं जिल्द में लिखा है, दुरूद पाक पढ़ने वाला अगर कसरत से दुरूद पढ़ता रहे और कोई भी दुआ ना मांग सके, फरमाया अल्लाह ताला बिन मांगे उसकी हर दुआ कबूल फरमा लेता है। इसकी वजह क्या है, यह भी सोचने वाली बात है। दुरूद जब हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज़ कर रहे हैं कि बारी ताला अपने हबीब के और दर्जे बुलंद फरमा, अपने हबीब पर और अपनी रहमत नाजिल फरमा। और जब बंदा बार बार कहता है ना, तो अल्लाह ताला खुश हो के ये फरमाता है कि तू साडे हबीब दी खैर मंगदा पिया ते असीं हुण तेरी खैर कर छड़नी है। तो इस वास्ते हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पढ़ने से हर किस्म के गम और दुख और तकलीफ़ें ये भी दूर होती हैं और अल्लाह की रहमत से बंदे की हर दुआ भी कबूल हो जाती है। तो कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तान मुकर्रम, जो आयत तय्यबा मैंने पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुरआन मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, ला तजअलू दुआ और रसूल बैनकुम का दुआ इबादिकुम बादा। फरमाया कि जब तुम अपने रसूल को पुकारते हो तो जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो वैसे तुम नहीं पुकार सकते हो। ये बिल्कुल सादा सा मफहूम है, लेकिन उलमा कहते हैं कि इसके 3 मफाहिम बनते हैं जिनको समझना ज़रूरी है। पहला इसका मफहूम ये है, अगर दुआ बमाना दुआ लिया जाए, ये जो हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ पेश करते हैं दुआ के तौर पर, ये लफ्ज़ दुआ का एक माना ये दुआ भी किया गया है। और अगर ये माना किया जाए तो फिर इसका तर्जमा ये बनता है कि जब तुम दुआ करते हो तो अपनी दुआ को मेरे हबीब की दुआ जैसी ना समझो कि तुमने दुआ करी वो कबूल हुई नहीं हुई, या तुम्हें यकीन है या नहीं है। तो इसी तरह महबूब की दुआओं के लिए आपने ज़हन नहीं रखना कि उन्होंने मांगी है, अल्लाह ने सुनी है, पता नहीं कबूल हुई होगी, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं रखना। फरमाया कि तुम दुआ करो, कबूल हो ना हो ये अलग बात है, लेकिन ये याद रखना जब मेरे हबीब मांगे तो फरमाया रब ज़रूर कबूल फरमा लेता है। बात समझ आ रही है आप हज़रात को? ये पहला मफहूम है और इस पर फिर मैं बाद में अर्ज़ करता हूँ आपको। दूसरा मफहूम यहाँ पर जो समझने वाला है, जो उलमा ने बयान किया कि ये जो लफ्ज़ दुआ है ये होता है बमाना पुकारना, किसी को आवाज़ देना। पंजाबी कहते हैं साद मारना, आप किसी को आवाज़ देते हैं नाम लेकर, तो
اگر یہ معنی مراد لیا جائے، اور اسی معنی میں یہاں پر یہ استعمال ہوا، یہ بھی یاد رکھ لیں، یہاں پر اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو پھر اس کے دو معانی بنتے ہیں۔ پہلا معنی یہ بنتا ہے، اللہ نے یہ فرمایا کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، تمہارا جی چاہے اگلے کو جواب دو، آؤ نہ آؤ، یا آ جاؤ یا کل آؤ، یہ تمہارا ایک انداز ہے۔ فرمایا یہ یاد رکھو جب میرا حبیب تمہیں بلائے تو فرمایا پھر تمہارے لیے دوسرا آپشن ہی نہیں ہے کہ تم رک جاؤ، جس حالت میں جہاں ہو جب آواز آ جائے میرے حبیب کی، ہر چیز چھوڑ کے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ آواز بہت کمزوروں والی ہے، جوانوں والی، سبحان اللہ فرمائیں آپ حضرات۔ مجھے اس بات کا احساس ہے 12 بج گئے ہیں، لیکن جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ تھے 12 کی تو 13 کی، سمجھ آ رہی نا؟ آپ کی آواز میرے تک آنی چاہیے۔ یہ دوسرا مفہوم میں نے بتایا ہے کہ جب حضور آواز لگائیں تو فرمایا جو کچھ ہے اسے چھوڑ کر تمہیں آنا پڑے گا حضور کی بارگاہ میں، یہ دوسرا معنی۔ اس کا ایک تیسرا معنی بھی یہاں بنتا ہے، اس اعتبار سے یہ دوسرا بنے گا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا جب تم کسی میں آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، مثال کے طور پر یہاں پر میرے بھائی بیٹھے ہیں علامہ مفتی محمد انس مدنی صاحب، میں کہوں انس بھائی بات سنیں، نام لے کے میں نے پکار دیا، آپس کی بات ہے نا۔ یہ میرے برادر عزیز ہیں، میرے رفیق سفر رہے ہیں ملک شام کے، اور بڑا دور تک ہم نے سفر کیا بغداد کا، ڈاکٹر رضوان یوسف صاحب۔ میں کہا رضوان بھائی گل سنو، ہو سکتا ہے ہماری آپس کی بات ہے، توجہ ہے نا؟ جب ہم کسی کو بلائیں بات کریں تو اس کا نام لے کر پکارتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں یہاں اللہ نے فرمایا کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یہ رویہ اور یہ انداز میرے حبیب کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے تم ایک دوسرے کا نام لے کر بلا تکلف پکارتے ہو میرے حبیب کو بھی پکارو۔ نہیں، میرے حبیب کا نام لے کر تم نہیں پکار سکتے، جب پکارنا ہے تو پھر یا رسول اللہ کہنا ہے یا حبیب اللہ کہنا ہے۔ توجہ ہے بھئی آپ صاحب کی؟ سبحان اللہ نہیں آئی بیٹے، آپ سب کی آنی چاہیے، کوئی بندہ اپنا حصہ سارے لگوائیں آپ حضرات۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کے 3 مفہوم۔ اب آ جائیے ذرا بالترتیب میں آپ کو یہ سمجھاؤں۔ گرامی قدر حضرات، پہلی بات کہ محبوب پاک علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کو اپنی دعا کی طرح نہیں سمجھنا۔ میں آپ کو ایک ہی مثال دے دیتا ہوں، سب کو سمجھ آ جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کر دی ابو لہب کے بیٹے نے، نبی پاک علیہ السلام نے اس کے لیے دعائے ضرر فرمائی۔ اچھا، اس کو بد دعا نہیں کہہ سکتے، یاد رکھ لیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تعلیمات یہ ہیں، اور ہم چونکہ اہل سنت ہیں، سمجھ آ رہی نا؟ اہل سنت اہل ادب ہیں اور اہل عشق ہیں۔ یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے نبی پاک نے بد دعا کی، چونکہ نبی کی کوئی دعا بد ہے ہی نہیں۔ آواز بہت کمزوروں والی ہے یار، ایسے نہیں ہونی چاہیے صوفی صاحب، سبحان اللہ کو۔ اے موبائل جیب چ پاویں نا، وہ بن دی وہ لے لیں، وہ کو نیانے دے روٹی بن جائے گی تہاڈی۔ تو وہ 3 جنے پچھلے بھی دھیان چ رہندے نے جناب، پنجابی چ کر لینے آپ، میں تو ہلکی ہلکی پچھتو بھی آؤندی جے، میں صحیح کہندا پیا جے، مینوں آؤندی جے۔ او جڑا ڈبا نے سنے دا منہ تھوڑا جہا میرے ال کر دی، اے بھی ہلکا جہا میرے ال کر دی، اے بھی ایک ساڈے کناں نال تعلق ہوندا ہے جناب۔ بس بہت شکریہ آپ کا۔ ادھر ہن توجہ فرمایا جے تاکہ میں جناب نوں نا گل سمجھاواں۔ گل بڑی سمجھن والی جے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو کوئی بد دعا نہیں کہہ سکتا، بلکہ یہ کہنا ہے دعائے ضرر، یعنی وہ دعا جڑی اگلے نوں تکلیف دے وے، یا کہنا اس کے خلاف دعا کی ہے۔ اے 2 کلمات تسی کہہ سکتے ہو۔ یہ ادب کا راستہ ہے۔ کس کا راستہ ہے؟ یہ ادب کا راستہ ہے۔ بلکہ میں آپ کو ادب کی بات بتاؤں، سنی ایویں اگلے دے سینے تے چڑھ کے نہیں کھلو جاندے، انہاں دے پلے کچھ ہے۔ آواز کمزور آنی ہے، سیر نہیں ہلاونا، ہوئے منہ نال بولنا ہے۔ ہن تے میں پنجابی شروع کر دا، اے ایویں نہیں اگلے نوں کہندے کھلو کھلو اسی بیٹھے ہاں، اے ہور ہون گے تو لگے تے چڑیاں مار دینا، ہن سائیاں والے تے آیا ہے۔ اب اس بات کو سمجھیے ذرا۔ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بندے نے آ کے مسئلہ پوچھا بھی علماء فقہاء نے یہ لکھیا ہے اگر کوئی بندہ یہ کہہ چھڑے کہ نبی پاک دے کپڑے تھلے زمین تے بیٹھے مٹی لگی تے کپڑے گندے ہو گئے تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا؟ فرمایا ہاں ہو جائے گا۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ وہ بندہ رون لا پیا، کہنے لگا حضرت گزارش وے بھئی نبی پاک علیہ السلام دے زمانے چے چٹائیاں تے اے سامان تے اے کوئی تو ہوندے نہیں سی انہاں تکلف، نبی پاک تے بلا تکلف زمین تے بہ جاندے سن تے مٹی تے لگ جاندی سی، تے پھر اسی کسے نوں دسنا ہوے تے کیویں دسیے؟
تو پھر سارے کو لفظ کی ہونے چاہیے نے؟ آلہ حضرت جڑا جواب دیتا ذرا ویکھی، اینوں کہندے نے ادب، اینوں کہندے نے عشق. تو جدو بندہ ایتھے آوے تے تاں آلہ حضرت بندا نہیں، تے ساری حیاتی کالا حضرت رہندا جے. ہاتھ چک لو جدے جدے ہے نے، ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. جیندے ہو کے زندہ بندے بن کے بولو نا، سٹیج والے بھی بولو، خیر ہے سارے بولو. سمجھ آ رہی ہے؟ ہن دا جواب سنو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا. آپ کہنے لگے اوے بندہ خدا، کیا تو یہی کہے گا کہ مٹی لگی اور کپڑے گندے ہو گئے؟ کیا تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مٹی نے بھی دامن رحمت میں پناہ لے رکھی ہے؟ جزاک اللہ. اس جملے دا ذرا لطف محسوس کرو میرے عزیز، میرے بھائی، میرے دوست، میرے یار، میرے سجن. اے ادب. لیکن جڑی بات میں سمجھا رہا ہوں اس بات نو سمجھن دی کوشش کرو. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی دے خلاف دعا کر چھڑن تو انہوں بد دعا نہیں کہہ سکتے. دعائے ضرر یا وہ دے خلاف دعا کی تھی. انہیں جدو گستاخی کی تھی نا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلت علیہ قلبا من کلابک. فرمایا یا اللہ دے اتے اپنے کتیاں چکو کتا بھیجنا جڑا دے ٹوٹے کر کے رکھ دے. اور وہ لوگ بھی توجہ کرو جڑے مولویاں نو تنگ کر دیو پیچھے نمازاں پڑھ کے، تو پھر بعد یہ مولوی کو آکے بھی میں نو تنگ نہ کر، میرے مخالفت نہ کر. کہنا نبی پاک تا معاف کر دیندے سن تا تسی نہیں کر دے. میں کہا کدی کدی نبی پاک خلاف دعا بھی کر دیندے سن، تو جڑے دن اسی کر دیتی نا. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. میں ویسے 3 سال امام مسجد رہا جی، ہوں تو میں پھر خطابات دا سلسلہ ہے تو نہیں پہنچ سکتا. وہ ایک بندہ میں نہ بڑے پنگے لیندا ہوندا سی. میں نہ انتظامیہ والوں نے دسیا بھی اے بندہ جناب چوڑا بڑیاں ماردا، پیچھے نماز بھی پڑھدا ہے تے بھونکدا بھی ہے. بھئی نمازی بننا تے حسینی بن، یزیدی تے نہ بن. کیوں جی حضرت پیچھے نمازاں بھی پڑھ دیو تے بھونکدے بھی ہو اپنے امام نو، بخیر تے ہے. وہ نہ کہ بنا سوار کے میں وہ صدر صاحب کہنے لگے کوئی نہیں نبی پاک نو جدو لوکی گلاں وہ بھی تو معاف کر ہی چھڑ دے، حضور تسی بھی کر دیو. میں کہا اے جواب پتر ہن میں تینوں جمعے والے دن دیاں گا. لو جی جمعہ آ گیا واری، تو میں تو پھر موضوع یہ رکھیا. میں کہا جی آ بندہ میں تنگ کردا ہے، تانوں سارے نو میں دسیا. میں انتظامیہ والوں نے دسیا صدر صاحب نے مینوں آ گل کیتی ہے. میں کہا جی ہن میں کرن لگا جی ونڈ، تے ذرا تکڑے ہو کے سنیا جی. میں کہا جی مینوں یہ دسو نبی پاک نو جڑے تنگ کردے سن پیچھے نمازاں پڑھدے سن؟ صحابی کدی کسے تنگ کیتا اہل بیت دے بندے؟ کہ نہیں. میں کہا کون کردے؟ کہ کافر. تے میں کہا اے کون ہے جے دے منہ عجیب ہے بول سکتی ہے تو بول لو، خیر ہے. جدی نہیں ہو تو چلو پھر چھٹی جو ہوگی تو میں تو کچھ نہیں نہ کہہ سکتا. اگر نہیں یار یہ تو مسلمان ہے. تو میں کہا جی مسلمان ہے کہ کسے مسلمان ہے تو انہوں تنگ کیتا تھا نہ گل کرو. تنگ کرے کافر دلیلہ تسی کافرانیاں دن دے ہو یا تے دے فتویٰ لاؤ. وہ کہندا جی مینوں سمجھ آ گئی. میں کہا تیرے پیو نو بھی آوے تو کی چاہے، تیرے پیو نو بھی سمجھ آوے. میں کہا بندے دے پتر بنیا کرو، اپنے مولویوں نو تنگ نہ کریا کرو جڑے بالخصوص جڑے عقیدے اور مسلک دی ترجمانی کردے نے. ایتھے مولوی سٹینڈ لے جانا بھی میں کسے گستاخ دا جنازہ نہیں پڑھانا، اور ازی نہیں پڑھا سکتے. ترمذی دے اندر حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک جنازہ لے کے آیا گیا. آپ نے فرمایا تھا جنازہ، فرمایا کیڑا ہے؟ فلانا بندہ. فرمایا اسی نہیں پڑھنا. کیوں؟ فرمایا انہو کان یبغض عثمان ابن عفان، اے میرے عثمان دا دشمن ہے، میں نہیں یہ جنازہ پڑھنا. تے میں آکھیا جنازہ چھڑنا دشمناں دا مصطفیٰ دی سنت ہے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ تے جڑا عثمان غنی دا دشمن ہے تے جے او دا جنازہ نہیں پڑھنا، تے جڑا ابو بکر دا دشمن ہے پھر او دا کیویں پڑھنا ہے؟ جڑا حضرت مولا علی دا دشمن، دسو نا مینوں کیڑے منہ نال پڑھ دے ہو؟ برادریاں رکھ دے ہو، علاقے رکھ دے ہو. قبر دے وچ نہ برادریاں نہیں جانا، مصطفیٰ نے ہونا ہی تیری قبر دے وچ. اس بات میں تے جے کوئی مولوی سٹینڈ لے جائے میں کو نہیں پڑھانا، وہ سارے وہ مخالف لے جی جنازہ نہیں پڑھایا، انہیں جنازہ نہیں پڑھایا. کمال والی گل ہے یار. انہیں فلانا نہیں، انہیں ختم نہیں، انہیں اعلان نہیں کیتا، فلانا نہیں کیتا. تو کون ہونا ہے گلاں کرن والا؟ تینوں پتہ ہے عقیدے مسلک دا؟ تینوں کوئی علم ہے؟ اگر نہیں تو میں کہا جاہلا بک بک بند کر. پھر سمجھ آ رہی ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. اس واسطے منہ چوک کے آ جاندے ہو سفارش لے کے. ساڈے کولو سفارش او دی لے آؤ جڑا بندے دا پتر ہے، جڑا نہیں ہے ساڈے والوں دی سفارش نہ لے کے آیا جے. جڑی میں مسئلہ سمجھا رہے ہیں سمجھا جے. گرامی قدر حضرات، مسئلہ دور نہ ٹر جائے. کئی بندے ٹینشن چاہ گئے نا بھی یہ تو بہندیاں لائی مسئلہ سیدھا ہو گیا جناب. یہ ہونا بھی چاہیے یار. کئی بندہ 2 نمبر جڑا کمینہ نبی پاک دا گستاخ ہوئے، صحابہ دا، اہل بیت دا، ولیاں دا، کئی ساڈا نہیں لگدا. اسی کیوں دے واسطے دعا کریے پر ہم مرے ساڈے کول نہیں ہوندیاں. چکو اینوں لے جاؤ جدھر لے کے جانا جے. ساڈے واسطے غریب بندہ ہوئے کم از کم با ادب دی ہوئے نا یار.
ہوں سمجھ آئیے میرے سنگیاں کوئی نہیں آئی. تو نبی پاک علیہ السلام آپ نے وہ واسطے دعائے ضرر کر دیتی. جدو دعائے ضرر ہو گئی نا ابو لہب نو پتہ لگ گیا بے مسلمانہ دے نبی نے دعا میرے بچے دے خلاف کر دیتی. او نا اندروں گیا ڈر. جملے دا وزن محسوس کریا جے ڈریا پتا کیوں؟ انہوں پتا سی بھی جو مسلمانہ دا نبی کبھی وہ ہو جاندہ ہے. انہوں پتا سی بھی ایک گیا. انہیں نہ ہوں نال گارڈ رکھ دیتے. آپ دی بولی سمجھان دے ہیں سکوٹی گارڈ رکھ لے او جناب علی حفاظت کردہ پہ جتھے جاندہ ہے نال 5-4 چمچے کڑچے. توجہ تو نہیں نہ فرمائی آپ حضرات نے. او نال نال جناب ہٹ کے جناب کسے سفر تے نہیں جان دیندہ. ایک باری وہ سارے بندے قافلہ لے کے چلے تجارت دا. انہیں کہا بھی انہوں ساڑھے نال کل ہے. انہیں کہا نہیں میں نہیں کرنا. کہا کل سارے جاندے پہ مر رہے ہیں. انہیں کہا حفاظت کرنے اسی کران گے کیویں؟ کہندے جتھے سوواں گے نا سامان دا ٹبا سواں گے تو آپ ارد گرد سواں گے. ہے کوئی گالے دے نیڑے اسی نہیں پہنچنے دے کسی نوں. انہیں کہا چلو پکے رہے آجے. تو ٹھڈوں ڈریا ہوئے یہ بچدا نہیں. سمجھ آ رہی ہے میری گال دی؟ ٹھڈوں ڈریا ہوئے بچدا نہیں ہے. قافلہ ٹر پیا. قصہ مختصر ایک جگہ تے رکے. رات نو آ گیا شیر. انہیں آ کے جن نے ستے پہ سڑنا علماء نے لکھیا ہے انہوں پڑھو کسے بھی عالم نو چوک کے پڑھو نہ لکھیا ہے. ایک ایک بندے نو شیر نے سنگیا ہے لیکن کسے نو کچھ نہیں آکھیا. چھلانگ مار کے اتے چڑھیا ہے. ہن جنوں سمجھ آوے وہ بولے دعا بندہ نا جنوں سمجھ آوے اتے انہیں جدو سنگیا ہے کہ وہی سی انہوں جناب علی چیر پاڑ کے ٹوٹے کر کے شیر سٹ کے توڑ گیا ہے. علماء نے لکھیا ہے پہلی گل لے وے بھی شیر نے تھلے آڑے نو کچھ نہیں آکھیا تو اتے آڑے نو. انہیں کہا سی کہ یہ بھی کافر لیکن ایک کافر شرارتی نہیں سن. شرارتی سی جڑا مصطفیٰ نو چھیڑ دا سی کہ جڑا مصطفیٰ دی گستاخی کرے او دے بچوں بدبو ایدہ دی ہوندی ہے. شیرہ نو پتہ لگ جاندہ بھی ایسے کنجر نو مارنا ہے. توجہ نہیں فرمائی. بولو بولو سارے سبحان اللہ پیار دے نال. سمجھ آ رہی ہے؟ اور نبی نے جڑی دعا کی تھی او ہو کے رہا ہے او دے چکو بچ سکیا نہیں. اصل جڑی بات سمجھانی ہے صرف ایتھے گل نہیں. نبی پاک علیہ السلام جو کہنو ہو جاندہ ہے. یاد رکھ لو جو کہنو. آقا کریم علیہ السلام تشریف فرمان ایک شخص آ گیا. انہیں آکے حضور گزارش ہے یہ اگر کوئی پڑھنا چاہے بہت جلدی انہوں پڑھنا چاہے. مفتی امین صاحب رحمت اللہ علیہ فیصل آباد آلے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے. یہ آپ نے رسالیاں دے وچ بھی انہوں لکھیا جی. البرہان چکلو دے وچ بھی لکھیا جی. سمجھ آ رہی ہے میری بات بھی؟ اور بہت ساری تقریر دے نال اگلی بات بھی واضح کی تھی بھی کتھے کتھے لکھیا کھلوتا ہے. حضور دی شان آوے کہتے میں نے وخا کتھے لکھیا ہے. تو میں کہا جی میں تینوں پوچھنا بھی تو پیو دا حلالیہ دے وخا لے گا. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات نو؟ اس لئے نہیں یہ تو بڑی پردے والی گل آ. تو میں کہا ہوں سمجھ آئیے جیڑا نبی پاک دی بارگاہ چ گل کرے سائیوں دے پردے کھول کے رکھ دیندے نے. اس واسطے تو ادب کر. تیرا تے کم ہی ادب کرنا ہے. اور آؤ میں اس تے بھی گل تانوں سنانا تاکہ تانوں سمجھ آوے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے پیارے غلام وہ شخص آ گیا. انہیں آ گیا کہ حضور اسی نا خوہ کڈیا خوہ پانی دا تے پانی نکلیا کوڑا. تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتھو دے بندے نو آکھیا بھی ساڈے نبی اگر آ جان نا ایتھے مبارک کلی فرما دین تے خوہ میٹھا ہو جائے گا. اے منن کہہ کے اتھو دے علاقے والے آکھیا بھی اگر انج ہو جائے تے تیرے نبی دا کلمہ پڑھ لیں گے. حضور میں آیا بیٹھا لجپالی تے فرماؤ. اچھا ایتھے ہن ویکھاں بھی عقیدہ سنن واسطے مینوں کیا تے گیا عقیدہ ہی بیان کرن ویکھو بھی کچھ سندا بھی ہے کہ نہیں. نبی پاک نے اے تے نہیں آکھیا اوئے ہوئے اتنا سفر کر کے میرے ال آ گیا خدا نو چھڑ کے اوئے ہوئے 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 اے تو کام ہی خراب ہو گیا. تینوں تو خدا کول منگنا چاہیے سی تو کتھے آ گیا اوئے ہوئے. نبی نے تو نہیں آکھیا بھی شرک ہو گیا تو مینوں آ کے آکھن ڈے ہیں. تے آج کل لوکاں نوں ایویں فلڈ آیا ہے ماڑی جی گل شرک ماڑی جی گل شرک. بڑی گل ہے شرک تو کی پاپڑاں دی دکان سمجھیے جل دل کر ونڈیا چبڑ جاندی. نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن ان تنافسوا فیھا. رواہ البخاری. میرے نبی نے فرمایا اللہ دی قسم ہے مینوں تواڈے اوتے ڈر نہیں کہ تسی میرے تو بعد مشرک ہو جانا ہے دنیا دار ہو جانا ہے مشرک نہیں ہونا تسی. نبی اپنی امت نو فرما رہے تسی مشرک ہونا نہیں. ایتھے گل گل تے میلاد دا جھنڈا تے تاں شرک مکل لو جی نویں سن لو. 11ویں ہو گئی تاں شرک. غوث پاک دا نام لیا تاں شرک. بس کر بندے دا پتر بن کے مسلمان والیاں گلاں بھی کر لا. جاگدے بیٹھے ہو. عجیب و غریب ماحول ہے لوکاں دی مینوں سمجھ نہیں آوندی یہ کیوں اینی بک بک کردے نے. اور ہیں کون مسلمان میں کہا لو جی
نبی پاک دا میلاد ہے تو شرک ہوندا پئی، حالانکہ میلاد دا معنی کی پیدا ہونا، جیڑا پیدا ہوئے وہ رب نہیں ہوندا۔ بولو بولو منہ کھولو، خیر ہے خیر ہے، بڑی کٹی بیٹھے اس ویر دے، جیڑا پیدا ہوئے وہ خدا نہیں۔ اسی حضور دا میلاد منا کے دسنے آ بھی شانہ جنیاں بھی نے، لیکن اے یاد رکھو ہیں اللہ دے بندے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں پھر ہوتے بھی شرک نظر آتا، سمجھ تو گل باہر ہے جناب۔ پھر میلاد تو سڑے کون؟ مسلمان۔ میں نے کہا یار یہ تو نہیں ہو سکتا، کسی کافر نے کدی مخالفت کیتی ہوندی تو اسی کہندے بھی ہے ہی کافر، ہے ہی بے غیرت، لیکن اے انٹرنیشنل بے غیرت کیڑا ہے جڑا مسلمان بھی کہندا تے میلاد تو بھی سڑدا ہے؟ جے اپنے ہاتھ نے چوک کے بولو، ایدہ نہیں، میں مزہ آ رہا، مزہ نہیں آ رہا۔ ایک جڑا انٹرنیشنل بے غیرت ہے، میری سمجھ تو گل باہر ہے یار۔ اپنا منڈا جمے پوری برادری دے وچ چل کے بن دئی جناب علی لڈو، میں کہ ایس چھنکنے واسطے جدو تو انہوں پہ آیا نا تو چھڑ ساریاں نے جانا انہوں تو ویکھی اے مصطفیٰ او نے ساریاں تے انہوں چھڑ جانا قبر دے وچ، اوتھے مصطفیٰ نے پھر آ جانا ہے تیرے پیچھے۔ سمجھ آ رہی؟ شرم تو حیا نہیں آؤندی یار لوگوں نوں، میری سمجھ تو گل باہر ہے یار۔ بیٹھے ہو کہ کوئی نہیں بیٹھے ہو؟ فرنٹ سیٹاں نے ذرا دھیان رکھو، تہاڈا زیادہ حق بندا جے، ٹھیک ہے میرے عزیز؟ سمجھ تو گل باہر ہے لوگوں نوں، ہویا کی ہے جناب؟ اپنے نبی دی شان سنن واسطے مری جاندے نے، سن نہیں ہوندا۔ چاستے ہے نا کہ 2 گھنٹے تقریر ہوئے حضور دی شان تے بندہ آکھے نہیں 1 گھنٹہ تو ہور لا دے، اے کیڑی گل ہوئی جناب؟ ماڑی جی گل شرک، ماڑی جی گل فلانا ٹمکانا، اے نہیں ہونا، اے نہیں ہونا، اے وہ بس ہے، اور رہے ہو اپنے گھر ہے۔ ایڈا تینوں آ گیا فلڈ تقوی دا، رہ تو اپنے گھر، ادھر آ جڑی میں تینوں گل سنا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اچھا اے گل ہے جی آ جی، وہ کھو والی گل یاد ہے؟ فرنٹ سیٹاں نے تکڑے رہو ذرا جن جوان بیٹھے ہو۔ ویسے تو میں چھٹی تو میں بڑھیا نو بھی نہیں دیندا، وہ دی وجہ ہے کہ 80 سال ہو گئے نبی دے نام تے کھاندے ہاں، تے آج حضور دے نام تے بولنا ہوئے تے چھٹی کادی دے دے ہاں، انہاں دا زیادہ حق بندا بولنے۔ لیکن دھیان رکھیا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اچھا یارو تو جو کہہ آیا وہ تو ٹھیک ہے، پر اے میں نو دس بھئی تسی نا او جڑا کھو ہے او دا نام کی رکھے ہے؟ توجہ ہے بھی میں حضرات علماء دی توجہ چاہنا بھئی او دا نام کی رکھے ہے؟ انہاں کہا جی اسی او دا نام رکھے ہے بیسان۔ آپ نے فرمایا یار تو نام ہی غلط ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی یہ سنت اقدس تھی کہ جدوں کوئی غلط نام کسے دا بھی سن دے سن تے آپ بدل دیں دے سن۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک قانون یاد رکھو، آپ غلط نام نو بدل دیں دے سن، ایسا ہی نہ یہ رکھنا ہے۔ کئی نام آپ نے بدلے، ایک عورت ہے کی نام ہے آسیہ، فرمایا آئین دے نال آسیہ، فرمایا نہیں 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 یہ تو نام یہ دا معنی ہوتا ہے گناہگار، تو فرمایا تو نام ہی غلط ہے، آپ نے نام بدل دیتا ہوتا۔ بولو گے کہ کوئی نہیں ہو؟ سلامی بھائی سیدھا ہوئے نا یار، اللہ دے بندے کفل مدینہ توڑ ہوا، تسی بھی 3-5 کلو دے سیر لائی جاندے ہو یار، بولو نا کدوں کفل مدینہ توڑنا جی، بولو۔ میں اپنے پیر بھائیوں نے کہہ سنا میں دوئے نے کہہ بھی نہیں نہ سکتا، لیکن بولو نا یار اس بات کو سمجھو۔ نبی پاک نام بدل دیندے سن۔ آپ نے فرمایا ایچے میں ایک اور مسئلہ بھی تو حل کرنا ہے اور انشاءاللہ سواد آئے گا تو آنو۔ پہلا آپ نے فرمایا تو نام ہی غلط ہے، انہیں کہا حضور کی کریے، فرمایا بدلو، حضور پھر نام دسو۔ نبی پاک نے فرمایا او دا نام رکھ نعمان، انہیں کہا حضور تسی کہہ دیتا ہو گیا جاؤ۔ اگلی گل تے میں آکھاں بھی بولو، یہ تے جملے دا ہی میں قتل کراں گا، پر قدردان ویکھ لینا میں کیڑے کیڑے بیٹھے نے۔ نبی پاک نے فرمایا جا پھر چیک کر پانی بھی مٹھا ہو گیا یسین۔ بس صرف نبی پاک نے فرمایا نام بدلے جا، فرمایا مٹھا ہو گیا ہی۔ میں کہا اچھا ہو گیا اپنے علاقے دے وچ، علاقے والے پریشان، وہ یار تو کلہ ہی آ گیا، نبی پاک نہیں آئے، لیکن اے دے چہرے تے سکون، اطمینان اور خوشی۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ سیابی سی نا، سیابی بر وزن نہیں سی، انہوں پتا سی بھی جو حضور آکھن ہو گیا۔ یہ جدو پہنچے انہوں نے کہا سناؤ نبی پاک نہیں آئے، فرمایا یار تو آڈا کم ہو گیا ہے۔ وہ کہنے کہ کم ہو گیا ہے، اسی تو خون بند کی تو ہے آڑے دوڑے ٹھیگر شنگر رکھ کے، تو اسی تو کسی نے مٹھا ہو گیا، کتنا گل تھا سنا۔ آخر جی میں نبی پاک نو چل کے گزارش پیش کی تھی، آپ نے وہ نام بدلیا، تو فرمایا جا چیک کر مٹھا ہی۔ آخر تو کر لے؟ آخر نہیں، کہ فرمایا پہلو کردہ تے صحیح ایڈے یقین نہ کیویں آ کے ہے۔ فرمایا اسی انجی اپنے یار تے یقین کریدا ہے، اسی وہ دے آکھن تے رب نو مان لیا، خون نہ ملنا۔ گلاں کردا پھردا جی،
ہاں جدو گل ایمان ہوئے تو پھر انج دا ہوئے نا یارا انہاں دے آکھن تے اسی رب نو مان لیا جنت نو مان لیا دو در ویکھے ہی کچھ نہیں پا انہاں دے آکھن اے خو نکا جیا تے میں یہ گل نہ مننا وہ کہن لے بھائی وہ سارے علاقے والے کٹھے ہو گئے یہودیاں دا بڑا گرو آ گیا کہندا او یار یہ ایڈے کو تکڑے بندے کی انہاں دے عقیدے نے یار انہیں آگے پانی میں چیک کراں گا ٹھنگر ہٹا کے نا ایک پاسے بوک بھر کے پیتا تو پانی تو ہن میٹھا سی گا پی گیا توجہ نہیں فرمائی پی گیا وہ کہندا ہاں سنا کہندا ادھروں بھی چیک کرنا ہے انہوں نے کہا چلو اتھوں بھی کرنا ادھر ٹر گیا اوتھے جال کے پھر گھٹ بھریا پانی تو میٹھا ہی سی پی گیا کہندا اتھوں بھی چواں چنڈا تو چل کے انہیں پانی دی بوک بھری تے پیتی تے پانی میٹھا تے جدو چوتھا گھٹ بھر کے اتنے اٹھیا ہے نا انہیں کہا سنا کہندا سون کہندا کی کہندا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ انہیں کہا میں گواہی دینا اللہ دے جڑے سچے رسول نے انہاں دا نام محمد عربی ہے انج ماندے سن انج لیکن رکو رکو یہ مسئلہ ہو گیا نبی پاک جو کہنو ہو جاندہ میں دلیلے دندہ پیا سی لیکن میرا ایک سوال ہے تھے اور ایک گال سمجھانا لیجئے اے حضرات علماء جن نے بیٹھے ہو اور اگر کو پیر بیٹھے نے تو میں وہ بھی ذرا توجہ فرماؤں اے گال ذرا سنیا جے میری توجہ دے نال نام جڑا غلط ہوئے نبی پاک بدل چھاڑ دے جے آج بعض لوگ حضرت امیر معاویہ دے نام دا غلط معنی بیان کر دے جے حالانکہ نبی پاک علیہ السلام دے 22 صحابہ دا نام معاویہ جے 22 بندے تو بول نہیں دے 5-5 کلو دا سیر ہلائی جاندے ہو یار کنے صحابیاں دا نام اونچی بولو اونچی 22 صحابیاں دا نام لوگ بیان میں وہ لفظ نہیں اپنی زبان تے لے آنا چاہتا ایک بغیرت نے معنی بیان کیتا اور جی اس لفظ دا معنی ہی نہیں جدو امیر اہل سنت نے فرمایا نا کہ اپنے بچیاں دے نام معاویہ رکھو کہ کئی کتے بلے سن جنہاں نو بڑی پیڑ ہوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات دی بڑے بڑے سور اساں ویکھے جنہاں نو بڑی پیڑ ہوئی اور دسن بھی اگر معنی ہی ٹھیک نہیں میں کہا بے غیرتا اگر معنی ٹھیک نہ ہوندا تے نبی بدل دندے نبی نے اگر نہیں بدلیا مننا پے گا تو غلط ہے معاویہ ٹھیک ہے اللہ اکبر توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے یار 12 بجے دا 12 اثر میں تواڈے اوتے ویکھ لیا پھر نہ کیا جے دسیا کو نہیں تواڈے تو اثر میں ویکھی کھلوتا تواڈی جان میں پہلوں چھڑ نہیں دیکھی جاندے او سبحان اللہ کو کیڑے کم اللہ تو بولو گے تو گل ہوئی نا جڑا میں تمہیں مانا سمجھا رہا ہوں اور ادھر بھی سنیا جے اگلی گل بھی توجہ طلب ہے میرے عزیز لفظ معاویہ دا مانا پتہ کیجیے آج تین میں دسی جاواں اصل لوکاں نے یہ درد ویکھیا نہیں نا معاویہ او ستارے نو کہندے جے جڑا سرگی دے ٹائم تے جدوں نکلدا تے سارے کتے نو ویکھ کے بھونکن ڈے پیندے اے لفظ معاویہ دا مطلب جے تے میں آکھیا تو کہنا ہے دا مطلب صحیح نہیں ہے سانو پتہ ہے دا مطلب صحیح ہے کہ معاویہ نو ویکھ کے کتے بھونک دے نے سانو پہچان ہو گئے بھی یا بھی کتا ہے یا بھی کتا ہے حضرت امیر معاویہ دا دشمن کدی بندہ نہیں جی ہو سکتا کون ہوندا ہے تے کلا کتا نہیں ہوندا کئی چوپ ہو گیا لگدا تواڈیاں کو رشتہ داریاں نے کلا کتا نہیں ہوندا جڑا انہاں دے خلاف گل کرے جہنم دا کتا ہوندا جے کیڑا کتا ہوندا ہے جہنم دا کتا ہوندا ہے علماء ملت اسلامیہ نے فتویٰ دتا ہویا ہے سمجھ آ رہی ہے تو اس واسطے جڑے بک بک کر دے نا آج کل یہ آج کل کئی پیراں نو بڑا مرض لگ گیا جے سمجھ آ رہی ہے تو انہوں نے پھر پیڑ بڑی ہوندی جے یار اب تو یہ بھی بولتا ہے میں کہا بولتا نہیں تیری میں بولتی بند کر دیا گا تو گل ہی پھر جاتا تو تماشا بنایا ہے جو تھوڑا دل کرے تسی آنڈے دیو بچے دیو تو انہوں پوچھنا لائی کوئی نہیں شرم تو حیا نہیں ہوندی تو امام حسن تو بڑا پیر ہیں امام حسین تو بڑا پیر ہیں یہ انہوں دی صلح ہو گئی تیرے ورگے تو چک کے مارا میں کھاڑے دے بیچے شیوڑ جان دی نہ ہوئے جے دے اندر کو غیرت دی رتی ہے وہ بولے دعا بندہ منہ تھلے رکھے حضرت امیر معاویہ دی شان یہ صحابیاں دی شان ہے یار جزاک اللہ حضرت اللہ اپنو خیر و برکت عطا فرمائے انہاں مسئلے نے سنیا کرو یہ ساڑھے سنیاں دے اندر اسی سنی صرف یہ نہیں کہتے جڑا اپنے آپ سنی کا بھی ٹھیک ہے اسی سنیاں دے ویچ بھی پورا سر تو لا کے پیرا تائیں تھرمامیٹر لا کے بندہ چیک کری دایا یہ بندہ کدے پنچر تو نہیں ہے گا سنی چاہیدہ ہے نہ سانو خارجی چاہیدہ ہے نہ سانو ناسبی چاہیدہ ہے نہ رافضی چاہیدہ ہے نہ تفضیلی سانو چاہیدہ ہے کھرا سنی ٹنا ٹن ٹی ٹی ایس سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات نے ہونے جڑے باقی کہندے نے تسی ساڑھے مسلک نو نہیں ماندے میں کہا سی اپنے انو تنی کھلوتے ہیں تو کی چاہ ساڑھے سامنے ہوئے ہاتھ اٹھا کے بول سارے تو کی
نہیں ساڈے سامنے وہ آوے جڑا بندے دا پتر ہے، نبی دا ادب بھی کر، صحابہ دا، اہل بیت دا، ولیاں دا، پھر اسی بے ادب بندے نے ویکھ کے دا منڈا ہے، اسی وہ پیو نو ویکھ کے نہیں منیا، اسی عقیدہ ویکھ کے بندہ منی دا ہے، عقیدہ سیٹ کر رہے جتی گنڈا نہ لاوے، اسی ہاتھ چوم کے جائی دینے۔ اللہ اکبر، مسئلہ سمجھن دی کوشش کرو۔ دوسرا معنی اس آیت طیبہ دا، توجہ ہے بھی سنگیاں دی کوئی نہیں، دوسرا معنی فرمایا جس ویلے میرے نبی آواز لاؤنا تو پھر انج نہیں کرنا بھئی جی میں تو کسی نے آواز لائی ہے دل کیتا چلے جاؤ، دل کیتے کال چلے گئے، نہیں، فرمایا جتھے ہو ہر شے چھڑ کے جانا پائے گا۔ اے توجہ کرو جڑے نکی نکی گل تے شرک دے فتوے لاؤندے ہو، بیٹھو تو کان پھڑو، او کان کھڑے کرو، پھڑ بھی لین تے خیر ہے، میرا حق بندا نا، میں انہاں تے دساں نا، اے علماء نے نہیں لکھیا مطلب۔ ادھر سنو میں تو دساں اصل مطلب کیا ہے۔ نبی پاک دیکھ صحابی سن اے آیت نازل کیوں، مسئلہ کی سی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، یہ آیت آئی کیوں ہے، یہ دو آیت دا مطلب کیا ہے؟ ادھر ویکھے نبی پاک نے آواز ماری، حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ آپ دے صحابی سن، آپ نے جدو آواز لائی تو نماز پڑھ رہے سن۔ نماز فرض ہے کہ نہیں ہے؟ بولو سارے۔ اچھا نماز پڑھ دیا بندہ کوئی بھی سدیو دی آواز دے سکتا ہے جواب؟ نبی پاک نے آواز لائی، ہوں مسئلہ سی پہلی باری، ہوں پتہ نہیں سی بھی جواب حضور نے دینا کہ نہیں دینا جی، وہ یہ تو میں کی کراں، رکعت بھی آخری رہن دیجئے۔ سن لو مسئلہ، دل دے سوچی پہ کہ بھی ادھر نماز اللہ دی ہے، نماز دی تو سجے کبھی ویکھنا بھی نہیں ہوندا، حضور نے آواز ماری، ہوں میں کراں کی، چونکہ مسئلے دا علم نہیں سی، کہندے میں چھیتی سپیڈ بدا دینے ہیں، آپ نے جلدی جلدی نماز پڑھی، آپ آئے باہر، نبی پاک پاویں ایک منٹ ہی لیٹ ہوئے، حضور نے فرمایا لیٹ کیوں آئے ہیں؟ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ اگیوں جڑا نے جواب کہنا حضور میں نماز پڑھ رہا سی تو میں آکھیا بھی یہ مکمل کر کے تے آ جاواں، نبی پاک نے نہیں آکھیا اوہو چلو کوئی نہیں یار تو ٹھیک کیتا ہے تو مینوں وائی نہیں سی مارنی چاہیے یا میں کسی نے پوچھنا، نا 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 نا، میرے نبی نے فوراً جو اگے گل کی تھی نا جی، حوصلے والا بندہ بولے، دعا بندہ چپ کر کے منہ تھلے کر لے، حوصلے والا بندہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، فرمایا جب بھی اللہ رسول بلائے فوراً آ جاؤ، جس حالت میں ہو تمہیں آنا پڑے گا۔ کدھر نے مولوی نو آگا دسا سعید بن معلہ مسلح تے کھلوتے نے، نبی پاک نے مسئلہ دسیا ہے تے سعید بن معلہ نے کہا حضور دیکھو تسی ہو، تسی ساڈے نبی ہو، تسی تے ساڈے ورگے ہو ہیں تے حضور تسی تے مسئلے دسنا تے حضور دیکھو نا میں نماز پڑھ، نماز اللہ دی ہے حضور، میں کداں چھڑ کے تواڈے ال آواں، اے حضور دیکھو نا ایداں تے نہیں نہ ہوندا۔ کیا بات ہے، بیٹھے ہو گرامی قدر حضرات، اے جڑا میں مسئلہ دسدا پیا جے حضرات علماء اسلام بیٹھے نے، اگر مسئلہ غلط ہوئے تو مینوں ٹوکن تے جے صحیح ہوئے تے جے اے بولن تے پھر تسی بولنا جے۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ علماء نے مسئلہ لکھیا ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس ویلے کسی بندے نو واج مارن نا، فرمایا نماز دے وچوں مثال دے طور تے 2 رکعتاں پڑھ لیاں نے، فرمایا اس تے آنا واجب ہو جاندا ہے، اوتھے ہی چھڑ کے، اے نہیں کہ سلام پھیر کے۔ نبی پاک انہوں بازار کال دیتا ہے، توجہ میرے حال ادھر ویکھو کرنے والے ادھر، نبی پاک نے انہوں بازار کال دیتا ہے، وہ بازار چلا گیا ہے، واپس آ گیا ہے، فرمایا او دی نماز اوتھوں ہی اگے شروع ہوئے گی، ٹوٹے گی نہیں، کیوں؟ فرمایا وہ آیا یہ مصطفیٰ واسطے ہے اور آقا دا بلاوا، خدا دا بلاوا ہے۔ انہوں سمجھ آئیے آپ حضرات، یہ علماء ملت اسلامیہ نے مسئلہ بیان فرمایا ہے، اور یہ آج کل دیا ہوندے نکے نکے بیلی شرک دے فتوے۔ اچھا یہ بھی ایک بڑا نیر ہوندا جے، بندہ مسئلہ بیان کر کے چل جاندہ پیچھو سپیکر کھول دے جے، جنہیں کھولنا ہے ٹائم دے نال کھولے، میں رات رہن اتے آ رہا، اے جڑی باک باک ہے نا روزانہ دی اسی کو نہیں بیکھنے، اے میں ڈرامے کر دیو یار، میں گال کریں جنہیں کرنی پاجی انہوں ساتھ لیا ایتھے آ کے کر لبے گال ساڑ نال۔ صدقے جامع جڑی قوم میری ستی پئی ہے، صدقے جامع جڑی ستی پئی ہے قوم، نمیں ڈرامے آجی میں کرنی سی پرانی جو ڈرامے، بس کر یار، تھوڑے دلیل ہوئے ہو، آج تائیں کتاباں لکھ کے تو انہوں دلیل کیتا، فتوے دے کے دلیل کیتا ہے، مناظرے کر کے ساڑھے بڑے ہیں تو انہوں دلیل کیتا ہے، بچے ہو تسی پھر تڑوی جاندے ہو، اپنی اوقاتاں چھ رہو۔ ایک منٹ جیڑا حضور دے نا تے روٹیاں کھاندا ہے آج حلال کرے، تسی حلال کوئی نہیں کر دے پہ، سارے بولو اینڈ کر کے بولو جناب،
کمال والی میں تمہیں دسا روٹیاں حلال کرو جے تہاڈیاں چپ یہ تہاڈے مسلک نو پیچھے لے جاندی جے جڑے دن تسی بول پے مسئلے حل ہو جانے جے اس دن میں گل کرنی میں فلانا کرنا میں ٹمکانا کرنا لے جے بیٹھا جے میں تقریباً گھنٹہ لے آؤ جنوں لے آنا جے کر لینے ہیں گل چلو آج ایتھے ہی پیڑ لا لینے ہیں پھر نویں تماشے ویکھ لو جناب میں کسی نے کوئی گال تو نہیں نہ کڈی دسو سارے دسو او بولو میریاں سوتیاں قوماں او کیڑیاں امانتاں آ گئیاں او سامنے میرے جاگو میں مسلک بیان کردا پیا ایداں دی گل ہوئے تے مجمع چ اگ لگ جاندی دیکھی جاندے اوے اللہ دے بندے پہلی یاری مینوں ویکھیا جے مینوں کہندے سن یار ایویں لوکی سپیکر بھائی کہ کادا تانوں رولا کادا ہے تینوں نہیں سمجھ آؤں تو جا جدھر جانا ہی حقیقت اے وے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دا ادب اور عشق نہیں ہے تیرے پلہ ہی کاکھ نہیں انہوں سمجھ آئی جی آپ حضرات نو ویلے سپیکر میں تے آج کل ایک اور نمی گال شروع کی تھی ہوئی ہے جنہوں بہت آوے نا میں نے گال کرو مناظرے کرو میں کہ یار چھاڑ مناظرے 10,000 روپیہ پھاڑ لکڑیاں لیا اینو اگلا پیسے بھی میرے اگ بھی میری لوا مانگا بھی میں مرنا تو اونج بھی ہے پر اینج جائیے کو مسلک دا پتہ بھی لگے نال تیرے پانی دا پتہ بھی لگے نا پیڑ ایتھے لا ساڑے نال تماشا بنایا گدڑ نہ بولے شیر بولے گدڑ سارے چپ کر کے باؤ سارے چپ کر کے باؤ گدڑ جڑے حضور دے شیر نے ذرا بولو سبحان اللہ بس بھائی بات چھڈو بس ہو گیا ہے بولو ذرا سبحان اللہ پیار دے نال بولو اونچی بولو سارے پیار دے نال کمال والی بات ہے یار اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں تماشا بنایا لوگوں نے جزاک اللہ خیر او میرے بھائی نا تماشا جو نکلو سائیں حقائق والے پاسے آؤ حقیقت جڑی میں تانوں گل عرض کردا پیا نبی پاک دی عزت تے لوکی گلاں کرن کوئی میلاد نوں کسے نے چنگا لگدا کسے نوں یا رسول اللہ کہنا نہیں کوئی حضور دی حیات کو حضور دے نور نوں نہیں ماندا تے میں کہا پھر تینوں ساری رات جو میں کھوتے دے سامنے بینا بجاواں تے تو سویرے سر حلا میں نہیں ماندا تے بہتر نہیں تینوں اینج مناواں زندہ بندہ بولے زندہ بندہ غیرت مند بندہ بولے دوسرے بندے دی چھٹی ہے کمال والی بات ہے یار میں لوگ تماشا بنایا جے گل ہوں پی جی جڑا کو ستا پیا اٹھا لو ان کو وضو کر کے آ چھتی آ نمیاں گلاں سن لو تسی جناب اسی تو پہلو حضور دے نام تے جاننا تلی تے رکھی پھرنے خدا نے لوکاں نے گوڈے چھڑ کے بہو صوفی گوڈے چھڈو بولو بھی صحیح سبحان اللہ تکے سٹارٹ ہی ہو جناب اے حضور دے ذکر تے سارے ٹھیک ہو جاندے جے اور اس بات کو سمجھیے آپ جتنے بیٹھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب بلائیں نماز چھڑ کے بھی آنا پیندا جے یہ ہے حضور کا ادب ارے در سن ہن اگلی گل بھی سن تے سنی بن کے بولنے جننے بیٹھے ہن میں دوبارہ نہ کہنا پوے تیسری گل ہے نبی پاک علیہ السلام جب بلائیں تو فرمایا وہ اپنے رویہ نہیں مثلا جی میں آکھیا سی بھی ہے انس صاحب وہ گل سنیا جی اور رضوان یار گل سنی نہیں اگلے حوالہ بھی سن لے یہ ویڈیو بن دی پئی ہے تفسیر دا نام ہے تفسیر ابن کثیر اے لوکاں نے بڑی ڈنڈ پائی ہے ساڈا ہے چل میں کہ تواڈے دا حوالہ دین لگیا جی آ بھی سن لا بالکل میں گال مندہ نہیں کڈاں گا حوالہ دینا میں تو اج اوناں زور بھی نہیں لاوندا جنہ میں پہلو لاون ڈیا جی میں بالکل مٹھا کردا پیا تاکہ تانوں گل سمجھ آوے کیوں اداں ہی ہے جی اے دے اندر اسی آیت دے تحت لا تجعلوا اے دے تحت لکھیا ہویا ہے علامہ ابن کثیر نے لکھیا فرمایا قولو یا محمد لوکی آؤندے سن تے کہندے سن یا محمد اے محمد اس طرح کر کے آپس بول دے سن اللہ رب العزت نے فنہاہم اللہ نے منع کر دا خبردار آج تو بعد میرے یار نو جی میں آپس نہ لے کے ساتھ وینج نہیں تھدنا یا اللہ کی کہنا ہے فرمایا قولو یا رسول اللہ و یا حبیب اللہ توجہ ہے شاباش 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 تکڑے ہو گئے ذرا اور توجہ ہے میرے سنگیاں دی کہ کوئی نہیں جدے چہرے تے کو مسکراہٹ آئی مسکرا کے بولے نا سبحان اللہ ہے علامہ ابن کثیر نے لکھی ایسے آیت دے تحت لکھے ہوئے آئی فرمایا خبردار کو یا محمد آکے جی میں آپس ایک دوسرے کو دیا محمد میری گال سنا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین اے لفظ کہنے نے
اور اگلا جملہ بھی سنیے اور جاگ کے، اے ہے مفہوم کی میں آکے ہے وہ بولو تے صحیح نا اے منڈے نو کڑ منہ جو پوت چھیتی کر چھیتی میری گل سن میرا چان بڑی مہنگی تقریر کردہ بیٹھا میں۔ تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی نے یہی مفہوم لکھا ہے، یہی علامہ علوسی نے لکھا ہے، اور یہی سب علماء کا فتویٰ ہے۔ اللہ نے قرآن میں پابندی لگا دی کہ یا محمد نہیں کہنا، اگر کہنا ہے تو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہنا ہے۔ انہوں سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات نو؟ اور صرف یہاں تک بات نہیں، آئیے آپ کو میں ایک اور بات بھی سنا دیتا ہوں۔ بس اوقات لوگوں کو یہ شوق بھی ہوتا ہے، نہیں وہ جب تک زندہ تھے تو تب تک ہم کہہ سکتے تھے، اب تو نہیں کہہ سکتے۔ تو میں نے کہا زندہ ہونے کے بعد کسی نے بھی نہیں کہا، میں کہا چل دور نہیں جاندے، اے ہے ابن کثیر، تسی صرف بولن والے بنو، صرف بولن والے۔ ایدی کتاب ہے، نام ہے البدایہ والنہایہ، جنگ یمامہ والا چیپٹر کٹ وچ گل نہ ہوئے میں تو پہلو آ کے میں رات رہن نو تیار ہاں۔ توجہ ہے نا، میری چوپ میں دا کے میں تو رات رہن نو تیار ہاں۔ کٹ ابن کثیر، اور اے ابن کثیر دی کتاب البدایہ والنہایہ جنہوں تاریخ ابن کثیر وہ دے وچ جنگ یمامہ والا چیپٹر چ لکھے ہے۔ وہ جدو مسلمہ کذاب دے نال ہوئی نا جنگ، توجہ ہے سنگیاں دی کوئی نہیں ہے جناب، وہ جنگ سی ختم نبوت دی۔ کیڑی جنگ سی جناب؟ ختم نبوت دی۔ وہ جدو جنگ، اے منڈے نے موبائل چو کڈیاں پتر سن لاؤ میرا چن سن لا، کیڑے کمی ایک تا موبائل نے تواڈے بربادی کر دیتی، یقین اللہ تے کرو، وہ سن لو یار، سن لو، مہربانی کرو۔ ادھر ویکھیا جے، وہ جدو جنگ شروع ہو گئی نا، ادھروں مسلمان تے ادھروں مسلمہ کذاب دے چمچے کڑچے چوڑے، جنگ ہو گئی شروع۔ تھوڑی دیر تے جنگ رہی نا، وہ نا جدو گھمسان دی جنگ ہوئی، اکو جیاں داڑیاں، اکو جیاں پگڑیاں، اکو جے کپڑے، بندے نہ پچھانے جان۔ مسلمان واپس ہٹ کے آئے خالد بن ولید پاک دے کول، عبیدہ بن جراح پاک دے کول، تے آ کے کہنے لگے بھی حضرت گھمسان دی جنگ بندے پچھانے نہیں، کوئی نشانی دیو، کوئی نشانی دیو۔ اے سنیا جے ذرا، انہاں کہا نشانی کی ہے؟ جدو ہون جاؤ، جدو نہ سمجھ آوے نعرہ تکبیر لایا جے۔ غور دے نال میری گل جڑا نہیں بولدا پے انہوں بھی ذرا جگا لو۔ علامہ صاحب قبلہ حضرات علماء جننے بیٹھے ہو ذرا توجہ کرے آجے۔ انہاں جناب تھوڑی دیر ہوئی جدو گھمسان ہونے لگا، انہوں نے پھر نعرہ تکبیر ماریا، تو نعرہ تکبیر مار کے جناب علی چڑھ گئے تو ٹوٹے کر دیتے۔ وہ جڑے اگلے سن نا، انہوں نے بھی آکھیا ہوئے تسی بھی نعرہ تکبیر لاؤ، چونکہ رولا تے اللہ دی وحدانیت تے ہے ہی نہیں سی، جی میں اے ماندے سن میں وہ بھی ماندے سن، رولا تے سی ختم نبوت دا۔ انہوں نے مسئلہ سمجھا جائے، داڑیاں رلیاں تامی مسئلہ حل نہ آیا، پگڑیاں رلیاں تامی حل نہ آیا، نعرہ تکبیر ادھروں بھی لگ گیا، وہ پھر واپس آ گئے۔ ادھر میری گل سنیا جائے، یہ گل چ وزن ہوئے تو پھر بولنا جائے۔ وہ پھر واپس آ گئے، آگے پتہ کی کہنے لگے؟ آ کے کہنے لگے بھی خالد بن ولید پاک گزارشے بھی داڑیاں بھی رل گئیاں، پگڑیاں بھی رل گئیاں، کپڑے بھی رل گئے، بندے پچھانے نہیں جاتے، تو سانکھے سی نعرہ تکبیر، اسے نعرہ تکبیر بھی لایا تو انہاں بھی لا چھڑیا ہون ہے۔ لو بھائی جنہوں سمجھ آوے گوڑے چھوڑے چھڑ کے تکڑا ہو کے ذرا ہاتھ چوک کے تو منہ بول کے بول نہیں۔ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے اور دیگر صحابہ کہنے لگے آج نبی پاک دا او نعرہ لاؤ جنہ مسلمانہ دا اصلی نعرہ ہے۔ توجہ نہ کیا کہنا ہے؟ کہنے لگے بے شعار المسلمین، مسلمانہ دا نعرہ کہنا یا محمد، یہ نعرہ لگا، انہوں نے نعرہ لایا تے ہون اگلے یا محمد تے کہہ نہیں سن سکدے۔ اے میرے جملے دا وزن محسوس کری، ہو سکدا پوری تقریر وچ میں اتنی طاقتور گل نہ کر سکاں۔ اس ویلے صحابہ کرام نے آکھیا جیڑا یا رسول اللہ آکھے جاوے اونوں چھڈی جانا، جیڑا نہ آکھے ٹکی آونا جے۔ اللہ سبحان اللہ۔ بولو بولو سارے اس بھائی واسطے۔ توجہ میری طرف رکھیں آپ سبھی حضرات، جس کو سمجھ آگے یہ سبحان اللہ فرمائے پیار کے ساتھ۔ بیٹھے ہو
تگڑے ہو کے بہو کئی بندے پھر 5 کلو کا سر لاؤن لگ پے جے جاگو میرا چند جاگو اور اس میں ابھی مسئلہ نہیں ختم ہوا نا آپ نے کہا یا محمد اچھا کسی بندے دے نا ذہن چ سوال آ سکتا ہے بھی سمر صاحب ہونی تو آکھے یا محمد کہنا نہیں تو صحابہ نے آکھے یا محمد آ ہے اینو کر لو وچوں چھڑکڑیاں کیوں مرنا ہی میرے کولوں موبائل والا بندہ تو مینوں زہر دسدا ہی جویں اج کل عمران خان فوج نوں ویکھدا ہے نا بندے بن جاؤ میں تمہیں دسدا پیا جے وہ اپنی کیتیاں تے ذلیل ہوندا ہے بھی انہوں فوج تے پائی جاندا ظاہر سی بات ہے جدو بابا جی خادم حسین رضوی صاحب انہاں تے پرچے کیتے تے جدو انہاں دے نال سارا ظلم زیادتی کیتی ادو کہتے قانون پہ عمل ہو رہا ہے میں کہا ہن تیری بیبے تے ہو رہا ہے کرا ہن او تکڑا میں کیا ہوں بیٹھے ہو اس بات کو سمجھنے دی کوشش کرو ہیں وہ دیکھیں ہماری عورتیں ان کے گھر میں چادر 4 دیواری کا تقدس میں کہا تیریاں تاج کمپنی دیاں بے غیرتا یہ تے تسی علماء دے گھر نہیں چھڑے سیدان دے نہیں چھڑے دیکھ لا یزید دا دور 3 سال نہیں سی چل سکیا مالکہ نے ذلیل کر دیتا چھوٹے یزید بھی 3 سال نہیں جے کڑ سکیا سائیاں نے 2 سال آمادی ذلیل کر کے ہو مارے پہن اتھے جن دین نال پنگا جیڑا تواڈے پنڈ چوں کو پنگا لینا چاہے لے کے ویکھ لوے جڈا مرضی پاٹے کھاں وسیٹ ہوئے سائیں ہیٹ نہ باڑ دینے تو گل ہوئی نا زندہ بندہ بول سکتا ہے سبحان اللہ دوئے نے چھٹی اس واسطے کبھی دین سے پنگا نہ لینا جن لے آئے وہ دی حالت تسی ویکھ دے پئے ہو سمجھ آ رہی ہے اچھا سمجھنا ایڈے بے غیرت جڑا نو سمجھ نہیں آنی نہ پہلے گنجے نو سمجھ آئیے نہ انہوں حالانکہ او ذلیل ہویا سی ممتاز قادری دی وجہ تو اس بے غیرت نو سارے آکھیا کچھ نہ کہہ پیو نو انہیں کہا نہیں امریکہ میرا ابو ہے میں نے راضی کرنا میں کہا چل تم ابو بنا لا ہوں راضی ہیں پہ گئی ٹھنڈ تے جڑا اے بے غیرت سی انہیں آکھیا میں آسیہ بھین نو باہر کرنا ہے جب میں خادم رضی میں جے کر دوں گا میں کہا ہوں بھین دا سواد آ گیا ہی جنہ دے منہ اچ کچھ بھی نہیں ہے او بولو بولو ہائے 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 بات دور نہ چلی جائے ہوں مڑیا موبائل نہ کڈی میں تین دسدا پیا نہیں تو اج انشاءاللہ شہید بھی تینوں میں کراں گا تے جنازہ بھی سویرے میں پڑھاواں گا بولو سارے آ چکے سبحان اللہ اللہ اکبر بیٹھے ہو اس واسطے جاگو جڑی میں گل کر رہے ہیں اس گل نو سمجھن دی کوشش کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جڑا سوال کیتا ادھر ویکھیا جے آ گیا سواد اے 2-3 بزرگ بڑے راضی بیٹھے نے میری تقریر دا چاسی تاں ہوندی جدوں بابے راضی ہو جان میرے اوتے ادھر ویکھیا جے تسی آکھو ہونی تو روکے بھی یا محمد نہیں کہنا تے یا محمد انہاں آکھیا ہے تے یہ دا مطلب کی ہے اور میں کہا ہے یہی تو تینوں پتہ نہیں اوتھے جڑی جنگ ہو رہی سی نا وہ سامنے انہاں بندیاں دے نال ہو رہی سی جنہاں دا ایک اپنا رسول انہاں تیار کیتا ہویا سی اگر یا رسول اللہ اوتھے کہندے نا تو انہاں نے بھی یا رسول اللہ دا نعرہ دے بھی ساڈا رسول ہے جے تہاڈا ہے تو ساڈا بھی ہے یا نبی اللہ کہندے انہاں بھی لا دینا سی بھی جے ساڈا نبی ہے تو تہاڈا بھی ہے تے فرق نہیں سی ہونا اوتھے فرق ہونا ہی نام محمد دے محمد دا نعرہ لگیا یا محمد آ لایا سی نعرہ انہاں نے تے جدو یہ نعرہ لایا بھی اسی محمد آڑے دو عقیدے واضح ہو گئے دوروں حضور نو پکارنا بھی ثابت ہو گیا سمجھ آ رہی ہے تے نالے بھی پتہ لگ گیا بھی بغیرت بندہ کدی یا محمد یا رسول اللہ نعرہ نہیں جے لگا سکتا ہاں اے گل پکی جے کنفرم جے میری بات لکھ لو بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو بس اوقات کہتے ہیں یہ تو زندہ کو پکارا جاتا ہے میں کہ یار میں نے لمیاں چوڑیاں نہیں آؤندیاں میں نے یہ دس بھی اللہ نے قرآن دے دوے سپارے چی آکھیا بھی شہید زندہ ہوندا ہے دیکھو نا میں کو اوکھی گل نہیں پوچھدا پیا جے تانوں پتہ تو بول پیا کرو امانتاں اللہ نے آکھیا قرآن مجید وچ بھی شہید زندہ ہوندا ہے او یارا مشہور آیت ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله احیاء اللہ نے آکھیا ہے میں کہا پوت میں ذرا دس ٹھنڈے دماغ دے نال یہ شہید ہوندا ہے احیاء مردا ہے احیاء موت نو تو گل ہوندا ہے اچھا جی میں کہا پھر جنازہ وہ بھی ہوندا قبر چ کہندا وہ بھی جاندا
تی میں کہا پھر کہندا پر مردہ نہیں کہہ سکتے ہاں اللہ نے قرآن چ روکیا ہے میں ہوں اگلی گل میں بھی کہہ سکنا وہ بے غیرتا سمجھ جا لیکن میں ٹھنڈے دل نہ ایک ہی نہ ٹھنڈے دل دے نال یار جے تو مسلمان ہے تو مینوں صرف اینا دس دے شہید دا رتبہ زیادہ ہے یا نبی دا زیادہ اکھے جی رتبہ تو نبی دا زیادہ ہے تو میں کہ کدی تو غیرت دی گولی بھی ساڑے کو لے کے کھا لیا کر بھئی یہ دا رتبہ کاٹے جدو رب نے انہوں نہیں مرن دیتا تو یہ دا سارے نبیاں تو بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے لیکن ادھر آئیں میں تو انہوں ایک اور طریقے نہ مسئلہ سمجھاما ساڑے علماء بڑے بڑے اچھے طریقے نہ مسئلہ سمجھان دے جے ادھر میرے حال ویکھو نا تاکہ تو انہوں مسئلہ آنکھیں چاک پا کے بھی کدی سن لیا کر یار میں کیتا میں سامنا کرنا تو ٹینشن نہیں لینی وہ بولو تو صحیح کوئی جا کے بیعت کرو جناب تکڑے ہو کے اے سنی میری گل اللہ آپ نو سلامت رکھے جناب جنہیں جوان ہو اور تکڑے ہو کے میں نو اینج کر گئے مولوی صاحب اوہ اسی بھی ہے گئے ہاں یہ اللہ دا فضل میں ایک بار اعلان کر دیتا تے لینا لگ جانے نے حضور دے نام تے جانا دینا لے کتھے بیٹھے ہو یار تو ساڑی تار نہ چھیڑ ممتاز قادری ساڑھا ہی سیگا بلکہ میں اس تو بول رہا ہوں میرا پیر پائی سی کسی پول چنا رہا جے بہرحال موضوع الگ ہو جائے گا اچھا میں دس بھی میں کہ شہید یہ جدو شہید ہوں تے روح نکل جاندی کہ ہو خبر چ پہنچ جاندہ ہے میں کہو یہ مینوں یہ دس بھی جڑا شہید ہوں تے جنازہ ہوں کہ نا ہاں یہ تو دعا کہ ہاں وہ مردیاں لی دعا تے پڑھی جاندی ہے میں کہا میرا ایک سوال ہے سارے بندے غور دے نال سنے آجے میں کہا دس نبی پاک دا جنازہ ہویا ہے آ دعا پڑھی گئی ہے دسو کہیں نہیں پتا چوپڑے بھی آ رہا تھا نمی گال سن دے پہ جی میں ساڑھا جنازہ ہویا ہے کوئی مولوی کسے مسلک دا انہوں کہ پائیں پٹھا پائیں سیدھا وقا نہیں وقا سکتا نبی پاک دا ان جنازہ ہویا ہی نہیں مردیاں لی اتے دعا پڑھی نہیں گئی کئی بندے حضور تو جنازہ نہیں میں کہا نہیں ہویا کیوں نہیں ہویا میں کہا میں جملہ بولن لگے ہاں اگر اس تے بولو گے تو اگے کو تو 4-5 گھنٹے تقریر کرنا کہ نہیں تو میں کو نہیں کرنا جملہ سن میں مٹھا دیا بولاں گے کیوں نہیں ہویا میں کیا زندہ دا ہوں دائی نہیں تو پھر کی میں ہو جاوے دلیل میں کہا ہونے دن نہیں تینوں دلیل میں کیا شہید زندہ ہے یہ تین کو نہیں سمجھ آئی تینوں اگلی دے دن میں نے یہ دسو جدوں کوئی بندہ فوت ہو جائے وہ دی بیوی اگے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی بولو عدت گزار کے کر سکتی ہے کوئی مائی دلال میں مولوی ملوانا اٹھ کے دسے مولوی ملوانا میں انہوں کہہ رہے ہیں جنہوں یہ شک ہے ساڑھے آ بیٹھے جے کوئی جیدی کو بہت ہی نبض پھڑک دی اٹھتے انہوں میں خوراک دیاں گل کر ساڑھ نال نبی پاک دی بیویاں کے نکاح کر سکتی ہیں نے آخر نہیں لا تنکحوہن من بعدہ آہدا کوئی انہاں نکاح نہیں کر سکتا تو میں کہا کیوں نہیں کر سکتا کہندوں نبی پاک جو میں کیا وجہ دس مر رہے ہیں ہوں میں وجہ دسن لگیا جے جیڑا نہ بولے نا ایک باری دے وقی چ مکہ مارے جدا بھی مینوں ٹھنڈ پہ جائے وہ تو ایس گل تے بھی نہیں بولدا مینوں بار بار کہنا پہ رہا ادھر ویکھیا جے اس واسطے نبی دیاں بیویاں اگے نکاح نہیں کر سکدیاں صرف یہ نہیں کہ نبی دیاں بیویاں نے اوے نقطہ یہ بھی ہے نکاح اگے وہ کرے جیدا سر دا سائیں مر جاوے جیدا زندہ ہوے کیا بات ہے ہر غیرت مند بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے جاگ دے بیٹھے ہو ہاں جی او خیر ہے پتر کیڑے کمی پہ گیا یار ایک منٹ میں آکھا شاید او بے جاؤ چھنکنے وقت ویکھن دا شوق ہے کمال علی گل ہے پتر ایڈا تو تقریر کرنا تو ایتھے آ جاندا تقریر کر لیندا آپ ہی ایداں تو رکشہ ڈرائیور بھی نہیں بولدے جداں تو بولے ہے بندے بنو یار بیٹھے نے تو کی اسی رکا لکھیا ہے کی وہ حضور دے امتی نہیں میں وچوں بولن دا کی فائدہ ہے آج تو بعد وچ نہ بولی میں تم دس دا پیا بالخصوص میری تقریر تے
میں انج دی ٹبری ٹیٹ کروں گا جی ساری حیاتی کھول جائے تو گل ہوئی نا پاویں تو ساڈا پکا سننی ہے لیکن بولن دا توک ہی نہیں بنتا میں کتنے حضور دی گل دلیل دین دیا تینوں میں بیٹھو بھی بیٹھے میں کرنا میں تو کیا جڑے ستے انہوں نے بھی لے آؤ گل کرن دیا تو میں نویں سناؤن دیا یار ہاتھ چوک کے بولو سارے غیرت مند سنی جنہیں بیٹھے ہو ساڑی تار نہ چھیڑو اوکھے ہو گے بیٹھے ہو مٹھا دیا پھر سنا دینا بیٹھے تو بڑے سستو آئی تسی نہیں میں کمال علی گلے ایدان دی تقریر تے لوگی چاتنوں بائی دے جے کیوں ایدان ہی ہے ڈاکٹر رضوان 8 بجے بیٹھے آ تو میں تو انہوں نہیں سی آکھیا میں تاکہ میرا آئی ٹائم ہی نہ لاؤ میں تو پہلو ٹائم دیتا ہے نا کہ تو راتی 12:15 12:30 بجے تسی بیٹھے رہیں گے اسی بھی خالی پیٹی کر دے پہ ہیں پاجی ٹینشن نہیں لینی میں تو انہوں آکھیا نہ چھیڑو مولوی نو بیٹھے ہو ادھر آؤ پھر تو انہوں اگلی گل سنا حضور اکرم علیہ السلام نے جب پردہ فرمایا 10 صحابہ کرام آتے تھے میرے نبی کی زیارت کرتے درود و سلام پڑھتے اور چلے جاتے تھے سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی گرامی قدر حضرات پھر عورتیں آئیں انہوں نے زیارت کی اور پھر وہ بھی تشریف لے گئی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی رحمت کے سپرد رحمت للعالمین کو کر دیا گیا یہ اللہ دا حکم سی موت ایک ذائقہ ہے انہوں آپ چکھنا ہے موت ذائقہ ہے نا تو تو انہوں کو آکے دیکھ دا ذائقہ چاکت ساری کھا کے دسیں گا بھی ٹھیک ہے لون مرچاں کدھاں دسیں گا 2 چاول چوک اور چاک بشک اگے ٹپونے ٹپا نہیں ٹپونے نہ ٹپا میں تو ایک مسئلہ بھی دسی جاواں یہ جڑا کو بہتا تڑفے انہوں کی سویرے مولوی نے مسئلہ کیتے یہ دس یہ غلط ہے تو میں نہ گل کریا جے عورت نے اگر روزہ رکھیا ہوئے اور انہوں پتہ ہے کہ میرا شوہر جڑا ہے لون مرچاں صحیح نہ ہون تے وہ محسوس کردا ہے یہ مسئلہ میں ذمہ داری دے نال دس رہا فرمانے بے شک روزہ رکھیا ہے وہ پھر بھی تھوڑا جہا سالن لے کے منہ پا کے چکھ کے حلق تو تھلے نہ کرے فرما اوتھوں ہی انہوں تھلے سٹ دے وہ اینک لون مرچاں چکھ سک دیجئے وہ دا روزہ بھی نہیں ٹوٹدا تو میں کہا جی اینک چکھڑنا روزہ نہیں ٹوٹیا تو اینک موت چکھڑنا نبی پاک کی میں مار گیا نہیں زندہ بندہ بول سکتا ہے سبحان اللہ اور ہاتھ اٹھا کے بول سکتا ہے جا مولوی نے پوچھا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے تیریاں بیبیاں واسطے مسئلہ ہے میرے حضور واسطے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے یار کیوں جی کو گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی تے میں سمجھاؤں دیا جے ذائقہ چکھنا جزاک اللہ اللہ اپنو خیر و برکت عطا فرمائے ادھر دیکھو ذائقہ کی میں چکھنا ہوندہ ہے ساری دیکھ کھا کے نہیں ہوندہ موت آئی ذائقہ چکھے ہے آئی چکھ لے اللہ اللہ خیر صلی اللہ موت اپنے کار حضور اپنے کار اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ لوکاں تماشا بنا چھڑو موت ہوگی کی ہو کی گیا شہید نو بھی تی آئی ہے انہوں بھی تو زندہ منی بیٹھا ہے اور پھر میں ایک نکی جائی گال کرن لگیا جی چیک کرن واسطے تو انہوں میں کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور شہید ہو گیا بالکل زندہ یا خیا ہو قبر دے چلنو زندگی دیتی آ تو میں کہا جڑا اپنی قبر چ رہندا ہے وہ تو زندہ ہے تو جڑا ہر قبر چ ہوندا ہے لگے تے چڑیاں مار دے ہو جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب اللہ کریم آپ نو خیر و برکت عطا فرمائے یہ آئی ڈاکٹر ہی پہلے لے بیٹھا باقی کو نہیں لے کے آئے وہ تو خیر تے ہے سارے نے سپورداری کی تھی یہ اپڑاؤ نا آج جمع کرنا لا بیٹھا کولیکٹر کراؤ جمع سارے ناراض تو نہیں ہوئے حافظ را دیا رہا ہے کڑی گال ٹھیک ہے ڈاکٹر میرا یار ہے پر یہ مطلب تو رہی نا جڑا تو انہوں لنگر دندہ پہ کو کاٹ تک کوئی نہیں سبحان میں نا حضرت ایک باری تقریر کی تھی لو تو انہوں نے شگل دی گال بھی دسا محسوس نہیں کرنا یہ شگل جڑا تھوڑی جا بندہ جاگ جاندہ ہے میں تقریر پڑھ رہا جی میں بچ بولے نا جی تو یہ تو اپنی کمپنی دا منڈا لگتا سی وہ اپنی کمپنی دا نہیں سی میں کہ پتہ نہیں نا اور میں کہا یار ناس سوئے تنو رولا کی ہے کہندہ جی آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک زندہ ہے میں کہا بالکل الحمدللہ ساڈا عقیدہ ہے موت دے اسی قائل ہاں موت آئی ہے انہیں حضور دے قدم چمے نے تے چلی گئی ہے بس ساڈا عقیدہ ہے موت دے اسی قائل ہاں موت دے اسی منکر نہیں لیکن تو بات چاکھیں بھی کوئی نہیں پتا مر کے مٹی فلانا ڈمکانا تے تیری میں کڑ توڑ دینی میں کہتا گل ہی کوئی نہیں کہتا روزہ میں زندہ ہے نا کہتا یار وہ نا اصل میں نہیں مانتا میں کہتا تو کیوں نہیں مانتا کہنا جی میں نے سائنس پڑھی ہوئی ہے سائنس وہ کو سائنس داند بندا پیا سی ایک دان ہوتا ہے ایک داند ہوتا
بولو تو وہ نہ سائنسدان بنتا پیا سی، وہ مینوں کہندا دیکھیں اے ہن گل سنیا جی ٹیکنیکل گل سنو سارے، وہ کہندا نبی پاک روزے میں ہے، میں کہا بالکل، کئی سوراخ ہے، میں کہا یار تو پہیلیاں جو پائی جانا تینوں رولا کی تو گل دس ہے۔ اور میں نے کہنا دیکھو جی زندہ رہنے کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہوتی ہے، میں کہا پھر آکسیجن کی ضرورت ہوتی، میں کہا پھر کہنا آپ تو ایزی لے رہے ہیں، میں کہا یار تو گل دس، جے میں کچھ دے سکیا جواب تو تینوں دیاں گا، نہیں تو علماء بیٹھنے کو صلاح مشورہ کر کے تینوں برا میں خالی نہیں کالدا، تیری چکی چ میں دانے پاواں گا نہیں لینی تو میں کیا زندہ بندہ بولے زندہ بندہ دعا نہیں مینوں کہندا ادھر ویکھیا دے ہن میں اپنے حساب نال گل کرنی ہے نا جی، مینوں کہندا بھئی یہ تاری صاحب گزارش ہے میں نہیں جے ماندا، میں کہا کیوں؟ کہندا نبی پاک دے روزے کو سوراخ بھی نہیں ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن نہیں جاتی تو کیسے زندہ ہے؟ میں کہا بھی یہ جواب سن پسند آوے تو میں کہا او ہن مڑے سارے جڑے بیٹھے سن تسی تو تانوں بار بار کہنا پیندا نا، اوتھے تو ماحول بن گیا نا جی، قوم جاگی، حضور دے نام تے جاگنا چاہیے۔ میں کہا یار مینوں ساریاں گلاں چھڑ دے، ایک کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ یہ وہ فلانا ٹمانا، اس تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتا کوئی بندہ، مگر کوئی شے اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا، اور دیکھیں وہ ایک قانون ہے نا، مینوں کہندا، میں کہا اچھا ادھر آ ساڈے آل جڑا ککڑی دے تھلے آنڈا رکھو نا، میں کہا 21 دنوں بعد بچہ نکلدا، تواڈے آل کہندا 21 دنوں بعد، میں کہا ککڑی تھلے رکھنا کہ موری کردے ہوندے ہو؟ چلیے یار تواڈی سنن دی صلاح مینوں اوئے پٹی یار میں کو تواڈے قبرستان آیا بیٹھا، اجا ستی پئی تواڈی صلاح ہی کوئی نہیں بن رہی، میں تانوں گل سنان دیا، میں نے آخیا ککڑی تھلے رکھنا موری کر کے رکھنا ہے، کہتا نہیں، میں کہا بچہ جڑا وچوں نکلدا 21 دنوں تو بعد زندہ نکلدا، کہندا ہاں دی، تے میں کہا جاہلا تو کہندا سی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ نہ ہو آکسیجن نہ ہو تو کوئی زندہ رہ نہیں سکتا، تو ایتھے نہ موری ہے نہ کاربن ڈائی نہ گیس نہ سسٹم، کداں زندہ؟ کہہ رہا یار یہ نہ اللہ زندہ رکھتا ہے، میں کہا بے غیرتا، اللہ ککڑی دے بچیاں نو زندہ رکھ سکتا ہے، اپنے یار نو زندہ نہیں رکھ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے، سارے بولو للکار ہے للکار ہے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ توجہ ہے بھئی آپ سبھی حضرات کی کہ کوئی نہیں ہے جناب؟ صوفی ادھر ویکھو، ادھر میرے حال ویکھ، سنی تحریک والے ہو جاگو جاگو میرے بچے، جاگو تواڈیاں مینوں بڑیاں لوڑاں نے، اور ادھر بھی دیکھو جناب جننے بندے بیٹھے ہو ذرا تکڑے ہو کے بولے آجے میرے پرا میرے ویر میرے یار میرے سجن، دسو کو گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی جناب؟ کیسے زندہ ہیں وہ حضرت جی؟ وہ تو جدہ بونتل نہیں گیا ہوتا ہے، انہیں آخو یار بول، میں کہا نہیں اجے میں تینوں تیرے میں گھر جانا ہی، انہیں سمجھا بھی شاید یہ میرے گھر جاؤ کھلوتا ہے، ہاں جی میں آخیا میں رات رہوں گا تو کئی تو یہ دا کوئی پتہ نہیں انہیں رہ لینا جی، چاہے میں رہ بھی لینا جی، میں تو انداز دے ماں، ہاں یہ سمجھو میں اپنے گھر آیا بیٹھا دے، مسلک واسطے سانو روڈ تے بھی ڈاک اسی جان دینوں تیار ہیں، تو کتے پھلیا پڑا ہے ایویں لوکاں ڈرامے بنائے نے جناب، ایداں اور میں تیرے گھر جانا ہی، انہیں ڈر گیا کہیں عید میں مولی اینی دھند وچ میرے گھر جاؤ، دھند بڑی پئی سی ادوں، میں کہا یار ادھر ویکھ ہوئے، میں نہ ہن تینوں گل ہور کوئی نہیں کردا، مینوں صرف ایک گل دس، تو اپنی ماں دے جدوں پیٹ دے وچ کنے پردیاں دے وچ لپٹیا سی؟ کوئی میڈیکل پڑھیا؟ تو کہنا میں ڈاکٹر ہاں سائنسدان ہاں، میں کہا تینوں پتا کنے پردے سن؟ ایک پردہ پھٹ جاوے نا تو زندہ نہیں رہ سکدا، اینے پردے، دس ہوئے تیرے واسطے کاربن ڈائی آکسائڈ دا انتظام کتوں ہویا سی؟ دس میں حضرت جی یقین کرو منڈا بونتل گیا اتھے، کہندا یار سانو تو یہ کسے دسیا ہی نہیں، میں کہا تو لگے تے چڑیاں ماردا رہے،
یہ رب کا قانون قدرت ہے. اور میں تو آج ایک ایسی گل سنا کے جاواں مولوی نو آخ اپنے استاد نو بھی صدقے لیا اس گل کا جواب دو جو کیڑی گل کرو. ادھر ویکھیا جے اللہ نے انسان نو جدوں دا پیدا کیتا ہے نا اس تو بعد دے اتے جویں کہندے نا بھی پکا پکا اینو ختم کیتا ہی نہیں. یہ صرف جگہ بدلدا پھردا ہے. اس جگہ بدلن دا نام ہوندا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں کی آکھیا ہے. اللہ نے جدو سب تو پہلے انسان نو پیدا کیتا نا عالم ارواح دے وچ اوتھے دا نام سی روحاں. میری گل دا وزن محسوس کریں یہ گل زندگی شاید تو پہلی باری سنے گا اور تیرا مسئلہ حل نہ ہوئے میں نہ گل کریں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ نبی پاک دی حدیث بھی ہے. حضور نے فرمایا انما خلقتم للابد. اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا تو اب ہمیشہ ہمیشہ کریے بس تم جگہ بدلو گے. جگہ یہ اعلیٰ حضرت نے حدیث لکھی ہے باقاعدہ. اور آپ ادھر میری طرف دیکھیں انسان نو پیدا کیتا روح اوتھے نہ سی روح انہیں پھر جگہ بدلی. یہ آ گیا ماں دے پیٹ دے وچ انہیں جگہ بدلی ایتھے آ گیا. ایتھے پھر یہ نام بن گیا کسی ویلے علقہ کسی ویلے مدغہ کسی ویلے نطفہ کسی ویلے عظام کسی ویلے لحم. کیوں حضرات یہ دیں جی. اچھا پھر ماں دے پیٹ دے وچ بھی زندہ سی. گل توجہ دے نال سنیا جی. پہلے کتے سی عالم ارواح اوتھے زندہ سی. اوتھے دے مطابق زندہ سی. اوتھے دے مطابق دا نام سی روحاں سی. پھر آیا ماں دے پیٹ دے وچ ایتھے دے مطابق 18ویں سپارے دیاں پہلیاں 8-10 آیتاں پڑھ لو جناب تو لگی. اچھا پھر انہیں جگہ بدلی. یہ آ گیا دنیا تے. یہ آن دا نام بدل گیا بھی یہ ہونا پیدا ہو گیا ہے. روحاں سی تو تے روح سی جدے ماں دے پیٹ آئے تے حمل ہو گیا. نہیں توجہ فرمائی نا. نام بدل ہے انسان ہی. یہ اپنے مقام بدلتا پھردا جی ہے زندہ ہر جگہ تے. اوے سن لا سنیا. اچھا اوتھوں آیا دنیا تے ایتھے دا نام انسان رکھے. پھر دے درجے سن کسی لے بچہ سی کسی لے جوان سی کسی لے بڑھڑا سی لیکن ہے زندہ. ایتھے نے پھر انہیں جگہ بدلی. یہ چل گیا قبر دے پیٹ دے وچ. پھر ایتھے چلا گیا. اچھا جدو ایتھے گیا ایتھے جان لگیا انہیں موت دا ذائقہ چکھیا بس. قبر دے وچ گیا سائیاں پھر اٹھا لیا ہے. اور یہ کداں تو میں کہہ جے اٹھایا نہیں تو من ربو کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. اے تیرا پیو جواب نہیں دیندا مرن والا آپ دیندا ہی. ہر غیرت مند بندہ ہاتھ اٹھا کے بولتا چلا جائے میرے ساتھ. میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں. اچھا انہیں پھر قبر چ رہنا ہے. قبر تو بعد اللہ نے پھر انہوں بدلنا ہے مقام. انہیں چلے جانا میدان حشر دے وچ. توجہ نہیں فرما رہے توجہ نہیں فرما رہے. اچھا او دا نام حشر ہو جانا ہے. دیکھو جگہ بدل گئی مقام بدل گیا ہے زندہ اوتھے حشر ہے. اچھا حشر دے وچ پھر دو جگہ ہونیاں جے. یا تے جنم تے جائے گا تو یا اللہ دی عطا مصطفیٰ دی نگاہ دے نال جنت تے جائے گا. جنم تے جاوے تامی زندہ اوتھے بھی زندہ رہنا پینا. جنت جاوے تامی زندہ او تو کہنا مر گیا مٹی ہو گیا. او تینوں شرم نہیں آوندی. انسان نو جدوں تو پیدا کیتا ہے وہ ایک جگہ بدلدا پھردا ہے. سبھی کر چلا لا رسالت علماء اہل سنت مسلک اہل سنت عشاق اہل سنت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. دس بھائی گال سن کے سواد آیا کہ نہیں آیا؟ ایداں دی وانڈ پہلو کدی سنی سی؟ سن لئی آئی بول پورا ہو گیا ہی. اور انسان جب سے آئی یہ جگہ بدلتا پھردا جے. جگہ بدلتے تینوں پلیکھے لگ گئے جناب مر گیا مٹی ہو گیا کھو گیا. میں کہ واقعی بھائی تم ہی صحیح. ایک بندے نے میں نے کہا حضور شفاعت نہیں کریں گے. میں کہ یار میں نوں لمبی نہیں ہوتی تیری نہیں کریں گے ساڈی کریں گے. کہندا یار آ کی ہویا؟ میں کہ وہ ہویا جو تو کرن دے ہیں تانوں سمجھ ہی کوئی نہیں آؤندی. او خدا دیو بندیو سمجھن دی کوشش کرو. انسان جدوں تو پیدا ہویا ہے نا وہی جگہ بدلدا پھردا ہے. جگہ بدلی اس مقام دا نام بھی ہو رہا ہے اس جگہ تے جو او دا رتبہ ہے وہ بھی ہو رہا ہے. با اینی گل ہے. لوگ تماشے بنائے جے جناب. میں تانوں ایک مسئلہ دسا ادھر ویکھیا جے. میں یہاں دیسی بندہ اور امید ہے زندگی پر دعاواں دے ہوگے. مردوں کے پاس جاتے ہیں مردہ پیدا نہیں دیتے ہیں.
تسی ایک مثال سنی ہونی ہے جیندا لکھ دا تے مریا سوا لکھ دا سنی جے اے ساڈے ال ہوئی جے آ سنو ساڈے علاقے نا ایک مست سی سائیں چلا انہوں نہ بن کے رکھ دے سی انہوں نہ ایک دن وہ چھٹ گیا وہ مین روڈ تے چڑھیا سائیں سی کار والا آیا وہ وجہ تے ہو گیا مر بندیاں ڈک لیا وہ ہن کہن اسی 55 لاکھ لینا ہے کو 55 لاکھ بندہ مر گیا 55 لاکھ حالانکہ انہوں 250 دے سنگل نہ بنیا سی انہوں نے ہن میری گل دا وزن محسوس کر جے سمجھ آوے تاں صرف کیے جیندہ سی تو تانگ سی نہ انہوں زہر دے دینا ٹیکا لگ او ہن گیا قدر تو مار ہن کہہ دے 55 لاکھ جیندہ لکھ دا تے مریا کو سمجھ آئی ہے میں کہا او جیندہ تے 1000 روپے دا کسے نہیں سی لینا او مار گیا تے 55 تو کہنا مردہ فائدہ نہیں دیندہ بغیر تا انہوں دی کوٹھی بنی کھلوتی کیا دے جڑا سنی بیٹھا بول لے تو صحیح نہ تینوں مسئلہ انج سمجھاواں تیرے میں دماغی کمپیوٹر چ انج فٹ کراں گا جی حیاتی پر نکل جائے تو گل ہوئی نا یہ مسئلہ اے میں تانوں صرف سمجھا بھی مردہ فائدہ دیندا یا نہیں یہ صرف ایک دنیاوی اعتبار تک تینوں سمجھ آوے ہن حدیث پڑھاں صاحب بار شریعت نے جنازے والے چپٹ مفتی صاحب بیٹھے جے کہ نہ لبے نا تو میں دسی جاندا ہے نا تسی پوچھ لینا منجی جدو چکڑی ہے نا مردے دی پتہ ہے تو انہوں اے سنی ذرا مسئلہ منجی دا جو چکڑی ہے سنت وے سجا پاوا سجے بوڑے تے رکھ کے نا 10 قدم بندہ ٹرے پھر پچھلے پاوے تے آ جائے پھر 10 قدم ٹرے پھر کھبے پاسے کھبا موڈا پھر 10 قدم پھر کھبے پاسے پیچھے 40 قدم جڑا ٹرے مردے نو چوک کے تے میں ہن زندہ بندیاں دی سبحان اللہ سنی مردیاں دی نہیں جڑا بندہ 40 قدم مردے نو چاک کے ٹرے نا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ او دے 40 کبیرہ او گناہ جنہ دی وجہ تو انہیں جہنم سے جانا سی اور جہنم لکھ دیتی گئی سی صرف مسلمان مردہ چکن دی وجہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر چھڑ دا جائے اے کہندہ ہے کہ مردہ فائدہ نہیں دیندہ میں کیا تو مار صحیح فائدے ایسی آپ ہی رب لینے تو مار صحیح سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق مسلک اہل سنت جڑی میں حدیث بیان کی تھی ہے صاحب بار شریعت چیپٹر لکھیے اگر کوئی اکھیں ویکھنا چاہے مفتی صاحب کو آ جائے تو انہوں بخا دیں گے میں بندہ مضبوط بندہ ہے ٹینشن نہیں لینی نہیں تو پھر میں آپ آ جاؤں گا کا دی گال حاضر ہیں مفتی صاحب حاضر ہیں انشاءاللہ ہے جی بالکل ٹن ٹن ٹھوکے رکھا زندہ آباد پریشان علی گالی کو نہیں شہزادہ اسپیکر کھولن تے سی ذرا ایک باری کچھ بھی نہیں ہونا حضرت کچھ بھی نہیں ہونا دیکھو نانی یاد کرا دیں او جی میں کہندے نے نا اسی مطلب تشدد اور للکار نہ یہ گل اوے اللہ دیا بندیا تو گل تا سن لا میں اڑ کے جڑ گیا وہ بندہ پڑ یار گل سن پسند آوے ٹھیک ہے نہیں تحقیق کر اے کی گل ہو جی میرے نہ گل کر میرے نہ ہوں نہیں ہونے ہوں لگنی ہوں اگ اینج فیصلہ ہونا ہی آمد انہوں سوکھا طریقہ اور اللہ دی قسم چوک کے میں کہندہ پہ آجے قسم خدا دی جننے بیٹھے ہو کدی نہ ڈری موقع آجوے قسم خدا دی چھلانگ لبائک 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 ایدر ویکھے کدی نہ ڈری خدا دی عزت دی قسم میں تنہوں ایک نکتہ دندہ پہ انشاءاللہ کلمہ شریف پڑھ کے یا رسول اللہ کہندہ چھلانگ ماری قسم خدا دی مدینے آڑا آکے تینوں چوڑی چنا بٹھاوے تے گل انشاءاللہ سبحان اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ توجہ حضور واسطے تکڑا ہو جا قسم خدا دی تیریاں نسلہ نو بھی فیض ملے گا انشاءاللہ بے شک بولو سبحان اللہ فران سی سبحان اللہ سبحان اللہ جیڑا میں مسئلہ سمجھا رہے ہیں کو سمجھ آیا کہ کوئی نہیں آیا دسو گال کتھے پھر دی سی بیک لینے چیتا ہے کہ نہیں شہزادہ اخیر میرا پیر بھائی بولے نا مردہ نہیں فائدہ میں کہا تو موڑے تے چوکتے نو نا میں تنوں حدیث سناؤں نا پھر بندہ اپنے آپ نو حدیث اللہ آکھے تو حدیث پڑھتا صحیح نہ سنتا صحیح نہ یار لڑائی جھگڑا تو نہیں ہونا چاہیے نا جاگ دے بیٹھے سبحان اللہ تینوں اس تو بھی اگلی گل دس کے جہاں پائیں کہ پلچ نہ رہی اسی یہ تینوں روایت نہ بھی کھا سکیے میں کیا کیا روایت ہے بھائی ہم تیرا حق بنتا ہے جڑے بانیاں نے محفل نے آ کے آکھا ہے مولوی نے جھوٹ بولے ہے یہ قرضہ لاؤ جی میں لا سکتے ہو
اسی لاواں گے. روایت پتہ کی ہے؟ فرمایا جدو قبرستان جانا نا کدی کسی قبر دے اتنے پیر رکھ کے نہ لنگھی تو جدو قبرستان جانا ٹیک نہیں لاؤنی. پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے. میں کہا یار یہ قبر والے کو تکلیف ہوتی دا مطلب کی؟ دیکھ میں کتنے ٹھنڈے مزاج نہ مسئلہ ہوں سمجھان دے ہیں. یہ دا مطلب ہے قبر دے وچ کچھ ہے تاں تکلیف ہوندی پئی. یار وہی سانوں تے تاں کدی کسی دسے ہی نہیں. تو میں کہا پھر ایتھے آ جا. خدا کے بندے یہ حدیث شریف میں قبر دے اوتے تسی پیر نہیں رکھ سکتے, قبر نو تسی ٹیک نہیں لا سکتے, فرما نہیں لگا سکتے ہو. گرامی قدر حضرات ایسا نہیں ہونا چاہیے. خدا دا نام منو یار, مسلمان ہو تو کو مسلمان والے مسئلے دسیا کرو. ہن ہوندا کی ہے دربار تے ٹول کھٹ گنڈیا آجی سنیوں کا عقیدہ چنی مشرکو کو. او یار جنہ ٹول کھڑکاؤن والے نو میں توندا جے نا تہاڈی سوچ ہوئے گی بابا جی آج جنہیں ٹول کھڑکاؤ پیر نے آپ پائیں پائیں موندریاں پاؤں والے یقین اللہ تے کر یہ راتی مینوں مار کے سوندے میں سویرے پھر اٹھ کھلوندا جی. یقین کرو میں تمہیں صحیح دسدا پیا. جننے عقیدے بگڑے والے لوگ جے نا یہ تو مینوں ایک کھ نہیں ویکھ سکدے, لیکن میں کراں کی جڑی مالکا میری ڈیوٹی لائی کرنی تو میں ہے. پائن تسی یہ بھول جاؤ کہ اہل سنت دے مذہب دے اندر کوئی ایسا کم جڑا غیر شرعی ہوئے اور انہوں اسی رائج کر رہی. اعلیٰ حضرت نے ایتھوں تک لکھیا رہے اے سنوں تینوں میں مسلک سناواں. اعلیٰ حضرت نے دربار شریف جڑا بڑے بزرگ دا ہے نا او دے اوتے صرف پتر ادھر ویکھی صرف ایک چادر او دے اوتے, زیادہ چادر نہیں چڑھا سکدے. اور پتہ کڈی سونی گل لکھی سنا دواں. فرمایا ہے جڑیاں زیادہ چادراں چڑھائیاں نا بہتر ہی کسی غریب نو کپڑے لے کے دے دے. اے جویں کوئی بابے تے چادر دتی بابے نو ٹھنڈ لگدی آ. تو میں کہ توں جدوں اپنے ابے نو مریا سی کفن پوایا تیرے ابے دا ویاہ ہونا ہے تو کیوں پوایا جی؟ الحمدللہ اے کو گل آ بھلا. تے میں کہ جڑی تو کیتی ہے گل آ بھلا تو میرے بابے نو پی گیا میں تے تیرے تے ہر شے کھچ رہی اتوں تو کتے بھول چ بیٹھا ہے. ہن میری گل سنو, دیکھو بدتمیزی والی گل نہیں ہونی چاہیے. ادھر ویکھو میرے گل یہ ہونی چاہیے یار تو سوال کر بھی اے بزرگاں دی قبر دے اوتے کپڑا کیوں ہے, اسی تینوں جواب دیاں گے. اے علماء فرماؤندے نے عظمت واسطے ہے تاکہ پتہ چلے ساریاں قبراں دے وچوں اے صاحب عظمت بندہ ہے. لوکاں دے اندر نا شوق پیدا ہوئے کہ یار اسی بھی نیک بننا ہے تاکہ سانو مرن تو بعد بھی اللہ عظمت عطا فرمائے. اے مسئلہ جس طرح کتاباں پئیاں ہوندیاں نا کتاباں قرآن دے اوتے غلاف ہوندا تاکہ پتہ چلے اے قرآن ہے. اور پھر ادھر ویکھیا جے اے جڑا قرآن دے اوتے غلاف ہے نا یہ پتہ کیوں دئیدا ہے تاکہ کوئی پلیت بندہ اے دے نیڑے نہ آوے. اسی بابے دی قبر تے تاں دئیدا یا پلیت نہ آوے ایتھے پاک. توجہ ہے لیکن مسلک ساڈا کی ہے اے ٹول ٹمکے کوڑے اے کتیاں دیاں لڑائیاں تے دانداں دیاں پجائیاں تے خسریاں دیاں نچائیاں لکھ لعنت اداں دے لوکاں تے جڑے کم کردے جے. کوئی اہل سنت دا طریقہ نہیں ہے. ساڈے پیر یا داتا صاحب ورگے نے یا ساڈے پیر بابا صاحب ورگے نے یا ساڈے پیر خواجہ صاحب ورگے نے یا جماعت علی ہے یا مہر علی ہے یا غوث جلی ہے یا مولا علی ہے. ساڈے پیر انج دے جے. یہ تو ہون آ گیا لوکاں آ کے ڈرامے اسے واسطے آ جڑے مطلب ایک ہوندا ہے سجادہ نشین شریعت دا پابند اچھا عقیدے دا بالکل ٹھیک سر رکھاں تے. اج کل گدی نشین آ گیا جے. حالانکہ سجادہ مسلے نو کہندے جے نشین بہن والا مسلے والے سانو چاہیے نے اتنے گدی تے مسلے تو اتنے گدی تے وہ مسلے تے بہ گا تو کوئی نمازیاں پڑھے گا نا. ہوں نہیں تسی بولنا نہ بولے کہ کوئی سننا نہ لوے. دیکھو میری گلاں تھوڑی کوڑیاں ضرور ہوندیاں حق جے. علماء بیٹھے انہوں نے پوچھ لو لفظ گدی نشین ہے ہی کوئی نہیں. اے ہن دی ایجاد ہے سجادہ نشین. کیڑا جی سجادہ جائے نماز نو کہندے جی مسلے پر بیٹھنے والا. او بزرگ جڑا ہوندا سی نا اپنے نائب بنا کے اپنے پتر نو یا اپنے خلیفے نو اپنے مسلے تے پتر ساری آیاتی میں نماز تجت نہیں چھڈی اللہ دا ذکر نہیں چھڈیا تو میرا نائب تاں ہی ہے جے اس مسلے تے بیٹھ کے مالکاں نو یاد کردا رہا. میں انہاں نے کی کیتا اے اوتھوں لتھے ایک گدی تے بیٹھ گئے گدی نشین بن گئے آرام سکون دے نال. گدی تو لتھے تے گڈی تے بہ گئے. ہن تک گدی نشین کیا ہن تک گڈی مشین تے وڈی مشین. مجھے معافی دے دیجیے میں نے کہا تھا میرا جملہ سخت ہو سکتا ہے تماشے نہ کرو. پیر دے گھر جم پے ہو تسی پیر دے گھر جم کے پیر نہیں ہو سکتے پتر جنی دیر تک تسی شریعت دے پابند نہ ہو عقیدہ تو نہ آوے عالم ماہر نہ بنو.
जिन्नी देर तक तुसी अपने बुजुर्गों के एतकाद ते ना रहो, ना तू रखें दाड़ी, ना तू पढ़े नमाज़ां, ना तेनों पता होवे कुरान दा, दुआ मंगण दा तैनूं नहीं पता, साहब दा आ गया, ओ बस कर यार, असी तेरा अदब एहतराम अपनी जगह ते यार, तू वड्डे घर जमे, तेरा अपना कदर, तू साडा पीर ही बन के बह गया है। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। इस तो बेहतर है अपने जड़ा सहीउल अकीदा इमाम है ना, ये हाथ चुम लिया करो, तो जे ना दिल करे तो बेहतर है अपने प्यो दे चुमला, अपनी माँ दे पैर चुमला, जे ना वली बने तो मेरा गिरेबान पड़ लिया। बहु पीड़ होंगी जे पीरां नूं मैं तुहानूं दस जो मैं सीधियां गल्लां करना भैन आखदी गल है ना। देखो देखो वड्डे घर को जम पिया, अदब एहतराम मुहब्बत अपनी जगह ते यार महफिलां च आके की तासुर दिंदे हो लोकां नूं, बड़े बड़े गद्दे तो बड़िया बड़िया कुर्सियां, बस औकात मौलवी की कुर्सी भी पीरां दी वड्डी होंदी, हालांकि हर शह छोटी होंदी है, लेकिन मैनूं तुहाडी नहीं समझ आउंदी। मौलवी रखना होवे ना, कदी मौलवी चल जावे, आहले स्टेज भी तवज्जो फरमाओ, ते पता की कहंदे जे मौलवी दाढ़ी देखो छोटी होई ना, इहदे पिछे नमाज नहीं होनी। मैं कह जी दाढ़ी छोटी है ना, मैं तैनूं मसला दस्सण लग्या, अगर ये पिछे नमाज नहीं ना आउंदी, ये हाथ दे विच हाथ देख दी बैत भी नहीं होंदी। यह भी मसला ही, यह भी मसला कदी सुन लिया मेरे भाई। जेड़े बंदे इंज नहीं वैसे वड्डे करते हैं और आके अदब एहतराम प्यार मुहब्बत रखे, यार मैं पीर नहीं, ठीक है मैं जम पिया, मेरा एक अपना अमल है, मैं कमजोर बंदा, आजजी करे, सुभान अल्लाह, सानू उस बंदे नाल प्यार है। लेकिन यार आइज भी ना करे तो पहलों आखे दो बंदे जाओ मैनू लैके आओ, तो मेरे हट जाओ हजरत साहब आ गए, मैं एक महफिल से उत्थे कमरा जा बंदा बैठा हो, एक पीर आ गया, हट जाओ हजरत साहब हट जाओ, वो कहंदा नत्थ पाला जे बहुतियां टकरां मारदा तां सानू ही धिक्के देई जाना, तुसीं अंदाजा करो यार। वो सी कमला, ओनू किते वज जा ठुड्डा, उन्हें कहा हजरत साहब तो चुप करके टप जा, आ तुसीं सानू जदों लिआउंदे हो ना ते सुनियो, तुसीं भी ना सानू चुमण ते रखिया है, जिन्ना मौलवियां पीरां नूं चुमदे हो कदी तुसीं अपने प्यो दे हाथ चुम लो, तुहाडा काम हो जाना। जे मैं तुहानूं दस रब दा कुरान चुम लै, ए देखो मैं माफ़ी मंगना अगर मैं मसला समझाण च भी मेरे कोल कोई गलती हुई है तो मैं माजरत खां, तो जे मसले ठीक ने ना अमल करने अमल। और अज जिहड़ा मैं उनवान तुहाडे सामने बयान किया, इंशाअल्लाह मैनूं उम्मीद है इस ते तुसीं हयाती मार नहीं खांदे, जीउंदा रहा तो फिर कदी आवांगा, फिर कोई नवां उनवान। मदनी चैनल वेखी रखिया जे, अल्लाह करीम सब दे उत्ते अपना फजल फरमाए, मैनूं आउंदे ही कोई नहीं। एक मिनट चंबे दी बूटी ते मेरे मन विच मुर्शिद लाई नफियस बात दा पानी मिलिया, हर रगे हर जाए हो, अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जान फुलन ते आई हो, ते जीवे मुर्शिद कामिल बाहू, जीवे मुर्शिद बाहू ते जै बूटे लाई